اللہ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ پہلے تو آپ کو بتاؤں شہید کی دو قسمیں ہیں۔ شہید کے تعلق سے آج بیان ہوگا اور کئی راتوں سے بیان ہو رہا ہے۔ شہید کی دو قسمیں ہیں۔ ایک شہید اسے کہتے ہیں کہ جو شہید جو بخار کے عالم میں مر جائے وہ بھی شہید ہے، تالاب میں ڈوب کر مر جائے وہ بھی شہید ہے، جو خاتون عالم زچگی یعنی بچے کی پیدائش میں انتقال ہو جائے وہ بھی شہید ہے، جو وضو کر کے بسترے پہ سوئے اور اس کا انتقال ہو جائے وہ بھی شہید ہے، جو طلب علم کے لیے بچہ نکلا گھر سے راستے میں انتقال ہو جائے وہ بھی شہید ہے۔ مگر یہ شہید یہ بھی شہادت کی ایک قسم ہے، مگر اس شہادت میں یہ شہادت اصغر ہے، اسے شہادت اصغر کہا جاتا ہے۔ مگر وہ شہادت جو شہادت اسلام کے تحفظ کے لیے جو اپنی جان کو تلواروں کے سائے میں قربان کرتا ہے اسے شہادت کبریٰ اس کو جو ہے شہادت اکبر کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام سرکار امام عشق و محبت سے کسی نے پوچھا اے امام عشق و محبت پیشوائے اہل سنت آپ یہ بتائیں کہ انسان کے لیے 24 گھنٹے میں سب سے اچھا عمل کیا ہے؟ تو میرے آقا امام نے فرمایا سب سے بہتر اور اچھا عمل یہ ہے کہ اپنے آقا پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر امام اہل سنت فرماتے ہیں جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کرے اور درودوں کا عادی ہو جائے تو اگر 100 مرتبہ درود پاک پڑھ کے بستر پہ سو جائے اور اس کا انتقال ہو جائے تو میرا امام فرماتے ہیں کہ وہ بھی شہید ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ قربان جائے۔ آپ دیکھیں مگر یہ شہادت جو تلواروں کے سائے میں ہوتی ہے نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ آؤ اللہ کے بندوں کے حال کو دیکھو۔ قرآن فرماتا ہے ہم تمہیں ضرور آزمائشوں میں ڈالیں گے، کہیں جانوں میں کمی کر کے، کہیں مالوں میں کمی کر کے، کہیں کھیتیوں میں کمی کر کے۔ اب جو ان کمیوں کی بنیاد پر جو انسان اللہ کا شکریہ ادا کرے صبر ادا کرے صبر کرے تو میرے محبوب کے لیے ارشاد ہو رہا ہے اے محبوب ایسوں کو بشارت دے دو کہ جب ایسی مصیبت پہنچے اور وہ صبر کرے اور کہے ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا قربان جائیں امتحانات انبیاء کرام کے بھی ہوئے ہیں۔ امتحانات کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا حضرت ابراہیم کا امتحان نے لیا اللہ نے لیا ہے، حضرت اسماعیل کا امتحان اللہ نے لیا ہے، حضرت یحییٰ کا امتحان اللہ نے لیا ہے، حضرت یونس علیہ السلام کا امتحان اللہ نے لیا ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کا امتحان ہم نے لیا ہے۔ انبیاء کرام کو آزمائشوں میں رب ڈالتا رہا، جو جیسا کامیاب ہوتا رہا اس کو اسی اعتبار سے اعجاز سے اللہ نوازتا۔ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت جشن میلاد النبی احمدیہ تنظیم رضائے نواز نعرہ تکبیر۔ بزرگوں نے کہا العطایا من البلایا، عطائیں انسان کو بلاؤں کے اعتبار سے نازل ہوتی ہے۔ جیسی انسان کو بلائیں دی جاتی ہے اسی اعتبار سے اللہ ان کے مراتب کو بلند کیا کرتا ہے۔ جس اعتبار سے انسان کو بلاؤں میں ڈالا جاتا ہے اسی اعتبار سے اللہ انسان کو مراتب علیہ پر فائز کیا کرتا ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں مثال کے طور پہ آپ دیکھیں اللہ اکبر ایک خاتون ہے ایک بادشاہ ہے جو اتنا ظالم بادشاہ ہے جس کے ظلم و جبریت کا جو ہے ستارہ آسمانوں میں گردش کر رہا تھا، لوگ اس کو ہر جگہ برائیوں سے نام لے رہے تھے۔ اس نے اعلان کر دیا ہمارے شہر میں کسی کو پانی نہیں مل سکتا، ہمارے شہر میں کوئی مسافر آئے تو اسے رہنے کی جگہ نہیں دی جائے گی، ہمارے شہر میں کوئی بھوکا آئے تو اسے کھانا نہیں دیا جائے گا۔ اس بادشاہ کے چمچے پورے اس کے حلقے میں اعلان کرنا شروع کر دیا، پمفلیٹ لگانا جگہ جگہ
شروع کر دیا۔ اس کے بعد ایک تاریخ ایسی آئی، ایک غریب الوطن مسافر انسان اس بستی میں داخل ہو گیا جس کے بادشاہ کا اعلان ہو چکا تھا کہ ہمارے شہر میں کوئی کسی کو پانی نہیں دے سکتا، کوئی کسی کو رہنے کی جگہ نہیں دے سکتا، کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ مسافر کا دخول اسی شہر اور اسی خطے میں ہو گیا۔ جب مسافر آیا دن بھر گھومتا رہا، کہیں کھانا مل جائے کہیں پانی مل جائے، مگر کھانا دینے والا کوئی نظر نہیں آیا، پانی دینے والا کوئی نظر نہیں آیا۔ لوگ اگر پانی اور کھانا دینے کا ارادہ فرماتے تو سہم جاتے۔ بادشاہ کا اعلان ایسا ہے کہ جو ہمارے شہر میں کسی مسافر کو رہنے کی جگہ دے گا اس کو ضلع وطن کر دیا جائے گا، آبادی سے باہر کر دیا جائے گا، اس کو ہمارے شہر میں رہنے کا جو ہے جگہ نہیں دیا جائے گا۔ اس طرح کا اعلان سن کے لوگ اپنے اپنے جگہ پہ موقوف ہو جاتے۔ شام کا وقت قریب ہوا، دھیرے دھیرے وہ آدمی آبادی میں ٹہلتے ٹہلتے حیران ہو گیا، پیاس کی شدت سے نڈھال ہو گیا۔ سامنے جا رہا ہے، ایک خاتون دروازے پہ بیٹھی ہوئی ملی، ان سے پانی کا سوال کیا کہ میں پیاس سے پریشان ہوں، پیاس کی شدت سے میری جان جانے والی ہے۔ خاتون مجھے پانی مل جاتا تو میرے جان کو سکون ہو جاتا۔ خاتون ایک طرف بادشاہ کا اعلان سنتی ہیں اور سوچتی ہیں، اور دوسری جانب اس جو ہے مسافر کے پیاس کو مد نظر رکھتے ہوئے حیران ہو گئی۔ کہا ٹھہرو، اندر گئی، گھر کے اندر سے پانی کا ایک پیالہ لے کے آتی ہے اور اسے پانی پیش کر دیا۔ پھر کہا کچھ کھاؤ گے؟ کہا ہاں مجھے بھوک بھی لگی ہے۔ روٹی کا سوکھا ہوا ٹکڑا تھا، اس کو لے کے خاتون آ گئی، آنے والے مسافر کو کھانا بھی کھلا دیا، پانی بھی پلا دیا۔ پڑوس کے کچھ بدماشوں کی نگاہ پڑی کہ ایک مسافر کو اس ضعیفہ عورت نے کھانا بھی دے دیا ہے، پانی بھی دے دیا ہے۔ بادشاہ کے چمچوں کو خبر کر دیا گیا کہ اے بادشاہ تیرے حکم کے خلاف کام کیا گیا ہے۔ جب بادشاہ اس آواز کو سنتا ہے تو صبح ہوتے ہی اپنے جلادوں کو بھیج کر اس خاتون کو گھسیٹ کے اپنے جو ہے مکان پہ بڑھوا دیتا ہے، اپنے دروازے پہ بڑھایا۔ کہا کیوں خاتون، کیوں خاتون، کیوں اٹھو، میرا اعلان معلوم نہیں تھا؟ تم نے ہمارا اعلان نہیں سنا ہے کہ ہمارے شہر میں کسی آدمی کو کوئی پانی نہیں دے سکتا، کسی بھوکے کو کوئی کھانا نہیں کھلا سکتا؟ کیا تمہیں یہ چیزیں پتہ نہیں تھی؟ اس نے کہا میں جان رہی تھی، مگر وہ آدمی بھوکا تھا، وہ آدمی پیاسا تھا۔ میں نے سرکار دو عالم سے سنا ہے، اللہ کے رسول کی حدیث علماء کے زبان میں نے سنا تھا کہ جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، جو پیاسوں کو پانی پلاتا ہے، اللہ اس کے مرتبے کو بلند کر دیا کرتا ہے، اللہ اس کا صلہ عطا کر دیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ خاتون اتنا جملہ کہتی ہے، بادشاہ کہتا ہے تمہیں ڈر نہیں لگی؟ جلاد کو حکم دیا اور جلاد کو بلاتا ہے، کہا جن ہاتھوں سے اس نے پانی مسافر کو دیا ہے اس کے ہاتھ کی ہتھیلیاں کاٹ دی جائیں۔ دونوں ہاتھ کی ہتھیلی جلاد تلوار لے کے آتا ہے، خاتون کے ہاتھ کی ہتھیلی کاٹ دیتا ہے۔ اس کے گود میں ایک ننھا منھا سا بچہ تھا، اپنے جلادوں کو حکم دیتا ہے اس کو آبادی سے باہر کر دیا جائے، ضلع وطن کر دیا جائے۔ بادشاہ کے جلاد اس خاتون کو آبادی سے باہر کرنے کے لیے نکال دیے، نکال لے۔ دوپہر کا ٹائم تھا، اچانک دھیرے دھیرے جب وہ آبادی سے باہر ہو رہی ہے، دن ڈھلنے کے قریب ہے، عصر کا ٹائم قریب ہو رہا تھا، خاتون پیاس کی شدت سے نڈھال ہو گئی، بھوک ستانے لگی، پیاس ستانے لگی۔ اب آبادی سے ضلع وطن ہو گئی، آبادی کو چھوڑ کے باہر نکلی، جلاد واپس آ گئے، چلی جا رہی ہے، بھوک ستا رہی ہے، پیاس ستا رہی ہے۔ حیرانی کے عالم میں خاتون دعائیں کرتی ہے، اے پروردگار عالم تیرے بارگاہ کے یہی فیصلے ہیں، جو مسافر کو کھانا کھلا دے، جو مسافر کو پانی پلا دے، اس کے ہاتھ کی کلائیاں کاٹ دی جائیں، اس کے ہاتھ کی ہتھیلیاں کاٹ دی جائیں۔ میں پیار سے بلک رہی ہوں، پروردگار عالم میرے لیے پانی کا انتظام کر دے ورنہ میری جان جانے والی ہے۔ اس طرح سے کہتی جا رہی تھی، نظروں کے سامنے ایک جنگل دکھائی دیا، اس جنگل کے حاشیے کے قریب ایک دریا تھی جس میں پانی اپنے موجوں کو شباب
ہاتھ پہ لیے ہوئے تھا، پانی لہریں مار رہا تھا۔ خاتون کے نظروں کے سامنے جب پانی سے لبریز دریا دکھائی دیتی ہے، خاتون کے چانوں میں جان آ گئی کہ مجھے پانی میسر ہو جائے گا۔ دریا کے قریب پہنچی، بیٹھ گئی کہ پانی پی لوں۔ جیسے ہی پانی کے سطح کے قریب بیٹھ جاتی ہے خاتون کہ پانی پیا جائے، ہاتھ کو بڑھاتی ہے تو ہاتھ کی ہتھیلی ظالم بادشاہ نے کٹوا دیا ہے۔ پانی خاتون پیے تو کیسے پیے؟ جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی بڑھاتی ہے تو ہاتھ کی ہتھیلی کٹ چکی تھی، مجبور ہو گئی کہ چلو منہ کو قریب کر کے پانی پی لیتی ہوں۔ اللہ اکبر، جیسے منہ کے قریب پانی کے اپنے منہ کو قریب کرنا چاہا پانی سے، دھیرے دھیرے قریب ہو رہی تھی۔ اتنے میں اس کے گود میں جو لگا ہوا بچہ تھا وہ پانی کے حوالے ہو جاتا ہے۔ جیسے اس کا بچہ پانی میں گرا، وہ اپنے منہ کو کھینچ لیتی ہے اور کھینچ کے رونے لگی، یا اللہ میرے سفر کا ساتھی تھا، میرے بڑھاپے کا ایک بچہ میرا ساتھی تھا، اس کو بھی دریا نے مجھ سے چھین لیا ہے۔ میرے اس ظالم بادشاہ نے میرے ہاتھ کو کاٹ دیا اور اس دریا نے میرے بچے کو چھین لیا۔ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ کو دراز کرتی ہے اور رونے لگی، اس طرح آہو پکا کرتی ہے اس دریا کے حاشیے پر، پروردگار عالم کیا تیرے بارگاہ کے وہی فیصلے ہیں، تیرے بارگاہ کا یہی فیصلہ ہے جو تیرے نام پر غریبوں کو کھانا کھلا دے، جو تیرے نام پر بھوکوں کو کھانا کھلائے، پیاسوں کو پانی پلائے، اس کی ہاتھ کی کلائیاں بھی کاٹ دی جائے اور اس کا بچہ دریا کے حوالے ہو جائے۔ پروردگار کیا تیری بارگاہ کے یہی فیصلے ہیں؟ اے میرے پروردگار، ابھی دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے، آؤ ذرا مسلمانوں اپنی قسمت پہ ناز کرو۔ ابھی یہ آواز دے رہی تھی، اتنے میں اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے، اللہ کی رحمت کو جوش آیا، یہ رو رہی ہے، آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں گر رہی ہے۔ اتنے میں اچانک وہ کیا دیکھتی ہے؟ دو نورانی اور شکل والے بچے نمودار ہوتے ہیں، اس خاتون کے قریب آ گئے۔ خاتون بات کیا ہے؟ رو کیوں رہی ہے؟ آنکھوں میں آنسوؤں کی لڑیاں کیوں ہے؟ آخر تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ خاتون اپنے ہاتھ کو بڑھاتی ہے، کہتی ہے کہ اے نورانی شکل والے شہزادے، میرے ہاتھ کی کلائی فلاں بادشاہ نے کٹوا دیا ہے، میرے گود میں ایک ننھا سا بچہ تھا، وہ بھی پانی کے حوالے ہو گیا، میں نے پانی پینے کی کوشش کی تو میرے گود سے وہ بچہ بھی بکھر گیا۔ اے نورانی شکل والے بچے، میں اسی لیے رو رہی ہوں کہ میرے زندگی کا سہارا ایک میرا لال تھا، وہ بھی پانی کے حوالے ہو گیا، میرے ہاتھ کی کلائیاں کاٹ دی گئی۔ اتنے میں وہ دو نورانی بچے والے ارشاد فرماتے ہیں، اے خاتون، کیا تمہیں اگر بچہ مل جائے تو تمہیں سکون ہو جائے گا؟ اگر تمہیں بچہ مل جائے تو تمہیں تسلی ہو جائے گی، تمہارے ہاتھ کی کلائیاں تمہیں نصیب ہو جائے تو کیا تم خوش ہو جائے گی؟ خاتون کہتے ہیں، نورانی شکل والے بچے، اگر ایسا ہو جائے تو میں بھی اپنے قسمت پہ ناز کروں گی۔ بزرگوں نے کہا ہے، العطایا من البلایا، عطائیں انسان کو بلاؤں کے اعتبار سے نازل ہوتی ہے۔ آؤ ذرا دیکھو کتنا کہنا تھا، وہ دونوں نورانی شکل والے پانی میں چھلانگ لگا دیے، دونوں پانی میں کود گئے۔ پانی میں چھلانگ لگانا تھا کہ پانی کے اندر دھیرے دھیرے وہ نیچے اتر گئے، کچھ دیر گزر گئی، اب خاتون کی دھڑکنیں بہتی چلی جا رہی ہے، خاتون کی دھڑکنیں بڑھتی چلی جا رہی ہے، خاتون رو رہی ہے، پروردگار عالم میرا ایک لال مجھ سے بچھڑا ہے تو مجھے اتنی تکلیف ہوئی ہے، اور جن کے وہ دو نورانی شکل والے لال تھے اور میرے کہنے کی بنیاد پہ پانی میں چھلانگ لگا دیے، اتنی دیر ہو گئی ان دونوں شہزادوں کا پتہ نہیں چلا۔ پروردگار تو میرے شہزادے کو بعد میں دے، مگر ان دونوں شہزادوں کو واپس کر دے جو میرے کہنے کی بنیاد پہ گئے ہیں۔ ابھی اس کے زبان پہ جملے نکل ہی رہے تھے، تب تک ایک شہزادہ ہے جو اس کے بچے کو پکڑ کے پانی کے نیچے سے لے کر کے دھیرے دھیرے پانی کے اوپر کی سطح پہ آ گیا اور دوڑتا ہوا آیا، کہا خاتون یہی تیرا بیٹا ہے، یہی تیرا لخت جگر ہے۔ اپنے بچے کو خاتون پاتی ہے اور چمٹا لیتی ہے سیدھوں سے، چومنے لگی، چاٹنے لگی۔ اتنے میں چند ہی لمحہ گزرا کہ دوسرا شہزادہ اس کے دونوں ہاتھ کی کلائیاں لے کے پانی سے باہر ہو گیا، پانی سے باہر لے کر کے آتا ہے، کہتا ہے خاتون یہی تیرے دونوں ہاتھ کی کلائیاں ہیں جس کو فلاں بادشاہ نے کاٹ دیا ہے، جس کو فلاں بادشاہ نے کٹوا دیا ہے، یہی وہ کلائیاں ہیں۔ خاتون لپکتی ہے، کہتی ہے ہاں شہزادے، یہی وہ میری کلائی
भाई खातून ने तो दाहिने हाथ की कलाई को शहजादे ने उठाया और अपना लुआबे दहन निकाला और निकाल करके उसकी कलाई को उसके हाथ में सेट किया। सेट करने के बाद अपने लुआबे दहन को उसमें लगा दिया। तो उसमें लुआबे दहन का लगाना था कि पहले की तरह हाथ मुकम्मल सेट हो जाए। के एतबार से नाज़िल होती है। मुसलमानों उसके बाद फिर दूसरी कलाई को शहजादे ने उठाया और उठा के उसको उस हाथ से सेट किया और अपने लुआबे दहन को लगाया। लगाने के बाद उसको भी सेट कर दिया और उसके बाद चलने लगे। कहा खातून और कोई जरूरत हो तो उसको बयान किया जाए। खातून ने कहा शहजादे मुझे जरूरत की बात बाद में करना, पहले ये बताओ तुम दोनों किसके नूरे नजर हो, किसके लहते जिगर हो, किसके बेटे हो, किस खानदान से ताल्लुक रखते हो, किस खानदान से आपका रिश्ता है। दोनों शहजादे अर्ज करते हैं खातून इसको ना पूछो, अपने काम से काम रखो। कहा खातून ने कि नहीं जब तक आप बताओगे नहीं आप किस प्यारी माँ के बेटे हो, किस प्यारे बाप के बेटे हो, तब तक मैं आपको जाने नहीं दूंगी। अल्लाह अकबर। खातून से आने वाले वो दोनों शहजादे कहते हैं मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है, जो चीज पर्दे में है उसको पर्दे में रहने दो। मगर खातून कहती है नहीं जब तक आप बताओगे नहीं तब तक मैं आपको जाने नहीं दूंगी। इतना सुनना था। शहजादे कहते हैं ठीक है, ले अगर तू इसको जानना चाहती है तो जान ले कि मैं किस खानदान से ताल्लुक रखता हूँ, मेरे बाप का नाम क्या है, मेरे माँ का नाम क्या है। सुनो दुनिया मेरे बाप को मौला अली कहा करती है, मेरे बाप को मौला अली शेरे खुदा कहा करती है, मेरे माँ को खातूने जन्नत कहा करती है। हम दोनों शहजादे कोई और नहीं है। मेरा नाम हसन है और मेरा नाम हुसैन है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद मिलाद नबी, जिक्र शहदाए करबला, नारे तकबीर। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आकर दिल से आज आशूरा की रात है, आज की रात ही नहीं पूरे 365 दिनों में अगर कोई मुसीबत आ जाए तो अपने इमाम को पुकार के देखो। मेरा इमाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। उसके जिंदगी का सबूत आप किताब नहीं, कुरान करीम वो किताब है। इस किताब के लिए रब ने कह दिया है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। उस किताब के अंदर शक व शुबहा की गुंजाइश नहीं है। उस किताब ने कहा है, उस परवरदिगार ने कहा है कि आप उनको मुर्दा नहीं बल्कि मुर्दा तसव्वुर नहीं कर सकते। वो शोहदाए कराम की जिंदगी है, इमाम हुसैन की जिंदगी है, इमाम हसन की जिंदगी है। आप उन्हें कहीं से पुकार के देखो, कसम खुदा की मेरा इमाम तो आज भी आप अपने मुंह से या आप अपने जो है जरूरत को उनके सामने पेश करो तो मेरा इमाम आज भी आपकी फरियाद रसी करता हुआ नजर आएगा। इसलिए जरूरी है मगर मोहब्बत जरूरी है। मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर। सिर्फ टोपी रखने से इंसान मुसलमान नहीं होगा, दाढ़ी रखने से इंसान मुसलमान नहीं होगा, ढोल बजाने से इंसान मुसलमान नहीं होगा, और रात भर घूमने से गलियों में कुत्तों की तरह मटर गश्ती और चहलकदमी करने से मुसलमान नहीं होगा। मुसलमान होने के लिए जरूरी है अगर आप सही मानों में हुसैन से मोहब्बत करते हो तो हुसैन के उसूल को देखो, हुसैन के सीरत पे अमल करो, हुसैन के उसूल पे अमल करो, हुसैन के किरदार को बनाओ। इंशाअल्लाह दुनिया भी आबाद हो जाएगी, आखिरत भी आबाद हो जाएगा। इसीलिए तो मेरा इमाम कहता है अल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। मोहतरम सामईन कराम, सिर्फ कुर्ता और दाढ़ी बढ़ाने से मुसलमान नहीं होगा। अगर सही मानों में मुसलमान हो तो हकीकत छुप नहीं सकती, बनावट के असूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। लेकिन जो बेकाबू हो तो उनमें भी काबू भेज देता है। वतन को हो अगर खतरा तो टीपू भेज देता है। या सज्जे में गिर जाओ दुआएं मान कर देखो, खुदा कागज के फूलों में भी खुशबू भेज देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
खुदा कागज के फूलों में भी खुशबू भेज देता है। आओ जरा देखो इमाम हुसैन के जिंदगी के ताल्लुक से मुझ जैसा कबील में क्या बयान कर सकता है, मुझ जैसा बेवकूफ उनकी ज़ात बबरगात पर कमा हक और रोशनी क्या डाल सकता है, जिनके बारे में मेरे आका फरमाते हो ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। अल्लाह अकबर। इस सरदारों के हालात को आप देखो, अकीदत से उनके जिक्र को सुनो, मोहब्बत से उनके जिक्र को सुनो, कसम खुदा की दिल की दुनिया बदल जाएगी। और वही मेरे इमाम हैं। आज अगर उनके साथ मुनाफिकाना चाल चलते हो तो कल कब्र में पता चलेगा, जब कब्र में तुम्हारी ठुकाई होगी और तुम्हें जन्नत और जहन्नम का परवाना मिलने वाला होगा, तो जिस जन्नत का सरदार हुसैन होगा तो आप जन्नत के वहां मुश्ताक होगे। हुसैन आपके लिए मैंने पज़ मुतय्यन किया था, आपके लिए सबीलें चलाई थी, आपके नाम पर फुकरा गरीबों मसाकीन को खाना खिलाए थे, आपके नाम पे हमने जो है रातों रात बैठ करके जिक्र सुना था। अल्लाह अकबर। मेरा इमाम खूब देख रहा है आप कितनी मोहब्बत करते हैं अहले बैते पाक का जिक्र उलमाए कराम से। आज लगौली कस्बा में तकरीबन 9 या 10 स्टेज चल रहे हैं, मगर जिहालत का वो दौरा बन चुका है कि अल्लाह अकबर। आप देखो इनकी जिहालत कहां तक बढ़ती जा रही है, कहीं उनकी मिट्टी दी जाती है माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, कहीं उनके जनाजे की नमाज पढ़ी जाती है। क्या मुसलमान का यही सेवा है जी, तुम जनाजे की नमाज तुम्हारी औकात है पढ़ने के लिए? अल्लाह अकबर। कुर्बान जाओ, मैं ज़हन देना चाहता हूँ। आओ उस इमाम के बारे में देखो। अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम की जिंदगी है मेरे इमाम। कसम खुदा की करबला की जमीन पर सारे उनको मौके मिलते थे, सारी चीजें नसीब होती थी। बार बार लोग पैगाम देते, हुजूर यजीद जिंदगी भर आपके जूतियों को अपने सीने का ताज बना के घूमेगा, मगर एक बार आप खामोश हो जाएं, एक बार हक कहने में जो आवाज को पस्त कर दें, एक बार आप मुझे अपना मान लें, उसके बाद इस तरीके से पूरी जिंदगी सारी हुकूमत आपकी गुलामी करेगी। सरकार सारी दौलतों को आपके कदमों में अंबार बना दूंगा। मगर मेरा इमाम देख रहा था कि अगर आज मैंने अपने जान को बचा लिया, अगर आज मैं जान के डर से अपने औलाद को बचा लिया, तो औलाद तो बच जाएगी, मैं तो बच जाऊंगा, अली अकबर तो बच जाएंगे, हजरत कासिम बच जाएंगे, हजरत शहीद बच जाएंगे, हजरत हबीब बच जाएंगे और हजरत अब्बास बच जाएंगे। मगर इस्लाम का जो तोहफा है वो क़यामत तक कटता नजर आएगा, वो सूखता नजर आएगा। इसलिए मेरा इमाम अपने जान को नहीं देख रहा था, मज़हब इस्लाम को देख रहा था। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मज़हब इस्लाम को देख रहा था। आज यही वजह है मोहतरम सामईन कराम, मेरे इमाम ने कितनी बार इमाम हुज्जत यजीदियों के सामने किए थे, हर जुमला इसलिए हुज्जत किया था ताकि कोई यजीदी, कोई फौजी दुश्मन कभी एक बार ये जुमला उसके जुबान पे ना आने पाए कि मेरे इमाम मैंने आपको पहचाना नहीं, मेरे इमाम मैंने आपको नहीं जाना कि आप ही नवासे रसूल हैं, आप ही नौजवान जन्नतियों के सरदार हैं, आप ही फातिमा के जिगर गोश हैं, बतूल हैं, आप ही ज़हरा के लाल हैं। इसलिए पहली बार भी तकरीर फरमाई है, आखिरी बार भी इमाम हुज्जत के लिए तकरीर किया था ताकि ये ना कहना, फिर ना कहना हमें खबर न हुई, साकिया अब तो फिर नजर न। मोहतरम सामईन इकराम, आओ बड़ी तेजी के साथ असले मौजू पे मैं आऊँ। मेरे इमाम का काफिला रास्ते में चला, लामा नाशरे मसलक आला हजरत तशरीफ फरमा है, इन्होंने बताया था फरजदुक नाम का जो शायर है उससे मुलाकात हुई। उसके बाद काफिले की शुरुआत वहाँ से आगे बढ़ा, रास्ते में कुछ दूर जाकर हुर से मुलाकात होती है। जब हुर से मुलाकात हुई तो हुर 1000 लश्करियों को लेकर के इमाम के रास्ते को रोकने के लिए आया और मुलाकात हुई। उसके बाद असर का टाइम, जोहर का टाइम था, जोहर का टाइम था, पानी के लिए उस हुर के साथ जो लश्करी थे परेशान हो गए, तो मेरे इमाम के मस्जिदों में पानी था, आपने उन्हें पानी पिलाया, सबको वुजू कराया। उसके बाद मेरे इमाम ने कहा कि तुम लोग ज़ोहर की नमाज अदा कर लो, तुम नमाज पढ़ोगे। लोग वो तैयार हो गए, हुर भी तैयार हुआ, हाँ सरकार हम लोग भी नमाज पढ़ेंगे। कहा तुम्हारा इमाम कौन होगा, मेरे पीछे पढ़ोगे। लोगों ने कहा बिला शुबहा आप
آپ کے ہی پیچھے اب نماز پڑھیں گے۔ ظہر کی نماز پڑھی گئی، عصر کی نماز پڑھی گئی۔ میرے امام سے حرف نے پوچھا حضور آپ کس لیے ادھر آ رہے ہیں، آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے پوری تفصیل بیان فرما دی کہ میں جو ہے اتنے خطوط آئے ہیں اور ان سارے خطوط کے مضامین اس طریقے سے ہیں کہ میرے امام اگر آپ نہیں آؤ گے تو کل میدان محشر میں ہم یہ کہیں گے کہ ہمارا کوئی رہبر نظر نہیں آیا، کوئی ہادی نظر نہیں آیا، اس کے بنیاد پہ ہم نے اپنے ہاتھ کو یزید کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ سارے مضامین آپ نے سنا دیا۔ پھر کہا کہ میں چاہتا ہوں اے حر تو لشکر لے کے آیا ہے، اگر تو کہو یا جو ہے مصلحت کی بات یہ ہے اگر کہو تو ہم یہاں سے واپس ہو جائیں، حدود مکہ میں جا کر کے داخل ہو جائیں، لیکن اللہ اکبر آپ قربان جائیں۔ آپ نے کہا اس کے بعد حر کے سپاہیوں نے کچھ آپ کو اشارہ کیا کہ نہیں اب آپ کیوں تشریف لے جائیں گے، اب آپ کو یزید کے دربار میں جانا ہے، یزید کے دربار میں چلنا ہے۔ بجائے یزید کے دربار میں چلنے کے آپ کو پھر آپ کی لشکر عصر کے بعد تیار ہوتی ہے اور وہاں سے وہ دھیرے دھیرے قافلہ روا ہوا کربلا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جیسے جیسے کربلا کی طرف بڑھتے جا رہے تھے یزید کے پیغامات قاصدوں کے ذریعہ سے حر کے پاس آتے جا رہے تھے، ان کو سیدھے لے کر کے یہاں آؤ، ایسی زمین پہ ان کا پڑاؤ ڈالو جہاں پانی کا نام و نشان نہ ہو، جہاں ہر طرف سے پریشانی ہو اور سخت چلچلاتی دھوپ ہو، ایسی زمین میں لے کے آؤ اور ان کا قافلہ وہی ٹھہرا دو۔ المختصر آخرکار یہ ہوا ہے، قافلہ چلتا رہا، چلتے چلتے آپ جو ہے آپ کی سواری اس وادی میں پہنچ گئی جس وادی کا نام نینوا ہے۔ اچانک جب اس میں سواریوں کا دخول ہوتا ہے تو سواریاں بیٹھتی ہیں، اس کے بعد پھر انہیں ایڑ پہ ایڑ لگایا جاتا ہے کہ سواری پھر کھڑی ہو پھر بیٹھ جائے، کھڑی ہوتی تھی بیٹھ جاتی تھی۔ میرے امام نے کہا یہ کون سی جگہ ہے، یہ سواریاں بیٹھ کے اڑا رہی ہیں، اڑنے کا نام نہیں لیتی۔ لوگوں نے کہا اس زمین کا نام نینوا ہے، اسی زمین کو ماریا کہا جاتا ہے، یہی زمین زمین کربلا ہے۔ اللہ اکبر، امام عالی مقام سمجھ گئے یہی وہ زمین ہے جہاں ہماری قبریں بننے والی ہے، یہی وہ زمین ہے جہاں ہمارے مکمل خاندان کی قبریں بنیں گی، یہی وہ زمین ہے جہاں ہمارے سیدانیوں کو لوگ پہ پردہ کرنے کی کوشش کریں گے، یہی وہ زمین ہے جہاں ہم پہ پانی بند ہوگا، ہماری قبریں بنیں گی۔ اللہ اکبر، آپ نے اپنے بیٹے عباس کو اور جو ہے دیگر ساتھیوں کو حکم دیا کہ خیمے کو نصب کیا جائے، پڑاؤ پر ڈال دیا جائے۔ اس کے بعد پھر تاریخ بتاتی ہے چند جانسار لوگوں کو آپ حکم دیتے ہیں کہ خیمے کے کنارے کنارے خندق کھودی جائے، گڈھے کھود دیے جائیں۔ اللہ اکبر، قربان جائے، خیمہ لگ جاتا ہے۔ خیمہ تیار ہونے کے بعد کنارے کنارے جانسار صحابہ خندق کھودتے ہیں، چھوٹے چھوٹے خندق، کچھ بڑے بڑے خندق کھودتے ہیں، کوئی خندق 60 فٹ 20 فٹ 30 فٹ اس طریقے سے ہوتا ہے، گڈھے کھودے جا رہے ہیں، مگر کسی گڈھے میں پانی کے نکلنے کا کہیں نام و نشان نہیں ہوتا۔ تاریخ بتاتی ہے ہمارے اتر پردیش میں آپ چلے جائیں، ہمارے علاقے گورکھپور میں، تو گورکھپور کے علاقوں میں 10 فٹ اگر زمین کھود دی جائے تو اس کا واٹر لیول اتنا اوپر ہے کہ 10 فٹ میں مکمل پانی آپ کو مل جائے گا۔ اور ہمارے گاؤں سے کچھ اور دور جائیے نیپال میں، تو نیپال میں 3 سے 5 فٹ کے اندر واٹر لیول اتنا اوپر ہے کہ 3 فٹ سے لے کر 5 فٹ کے اندر پانی مل جاتا ہے۔ اور مگر قربان جاؤ، آپ دیکھو کربلا کی زمین کیسی زمین ہے، وہاں خندق کنارے کنارے کھود دیے گئے کہ اس میں 2 راز تھا۔ ایک تو راز یہ تھا کہ دشمن اگر پیچھے سے حملہ کرنا چاہے تو خیمے میں نہ آنے پائے، سیدانیوں کے اوپر بے حرمتی نہ کرنے پائے، اور دوسرا راز تو یہ تھا کہ اگر خندق کھودے جائیں گے تو ہو سکتا ہے جس وقت ہمارے اوپر پانی بند ہوگا تو ہو سکتا ہے کسی خندق سے پانی نکل جائے، کسی گڈھے سے پانی نکل جائے، مگر مبارک کربلا کی زمین، کربلا کی زمین بھی کس طرح میرے رسول کے نواسے کا امتحان لے رہی ہے۔ یا اللہ، کوئی گڈھا 60 فٹ کا، کوئی 70 فٹ کا، کوئی 90 فٹ کا، کوئی 80 فٹ کا، مگر کسی گڈھے میں ایک قطرہ پانی نہیں نکلتا۔ اللہ اکبر، کس طرح امتحان ہو رہا ہے۔ مسلمانوں، یہ میرے امام کے حالات ہیں۔ اللہ اکبر، جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، کربلا کی زمین ہے، وہاں آپ پر پانی تنگ کر دیا گیا۔ 7 محرم الحرام سے آپ پر پانی بند کر دیا گیا ہے، اور ادھر جو ہے خندق کھودے جا رہے ہیں، مگر پانی نکلنے کا
کا نام نہیں لیتا، یا اللہ وہاں پانی بند ہو رہا ہے۔ میرے امام کو اللہ نے اتنا مجبور نہیں بنایا تھا، میرا امام اگر چاہ لیتا، اشارہ کر دیتا تو لمحوں میں پانی نہیں، پانی کا چشمہ خیمہ کے قریب نکل جاتا، مگر میرے امام نے وہاں پاور کا استعمال نہ کیا، مگر سوچنے والوں کو ذہن و فکر عطا کر دیا کہ لوگوں دیکھو، میں جس رسول کا بیٹا ہوں وہ بیٹا کربلا کی زمین پہ اپنے پاور کا استعمال نہیں کر رہا ہے، جبکہ اللہ نے اسے پاور عطا کیا ہے۔ اگر وہ پاور کو استعمال کرنا چاہے تو ایک نہر فرات نہیں بلکہ ہزار نہر فرات کا مجموعہ آپ کے اشاروں میں پیدا ہو جاتا۔ اسی خاندان کا ایک بیٹا جو ہندوستان میں تشریف لایا، جس کو دنیا خواجہ غریب نواز کہا کرتی ہے، معین الدین کہا کرتی ہے، اللہ اکبر، کہاں ہے وہ اعتراض کرنے والے جو کہتے ہیں امام حسین مجبور تھے، امام حسین پانی کو ترس رہے تھے، امام حسین کی طاقت معاذ اللہ کمزور تھی، مگر قربان جاؤ، ارے میرے امام کی طاقت تو بعد میں دیکھنا۔ اور اسی خاندان کا ایک پھول اجمیر میں آیا ہے جس کو دنیا غریب نواز کہا کرتی ہے۔ سوال کربلا سے ہو رہا ہے، جواب انڈیا سے لے لو، پتہ چل جائے گا کہ اسی خاندان کا ایک پھول غریب نواز ہے۔ اللہ اکبر، کئی مربع میلوں میں پانی پھیلا ہوا آنا ساگر کا۔ آپ نے اپنے طاقت کو جب دکھانا چاہا، اپنے پاور کا استعمال کرنا چاہا تو اپنے خادم خاص قطب الدین بختیار کاکی کو طلب کرتے ہیں، کہا اے بیٹا قطب الدین، ایک چھوٹا سا پیالہ لے لو، انا ساگر کے قریب چلے جاؤ اور مجھ سے کہہ دو اے انا ساگر، تجھے غریب نواز نے بلایا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ، قطب الدین بختیار کاکی کا اتنا کہنا ہوتا ہے، اب انا ساگر سے کہا انا ساگر، تجھے میرے راجا نے بلایا ہے، تجھے میرے آقا نے بلایا ہے۔ قطب الدین بختیار کاکی دیکھ رہے ہیں، انا ساگر داہنے ہیلا، بائیں ہیلا، چند لمحہ گزرا، اللہ اکبر، یہ انا ساگر کا سارا پانی اور اجمیر کے قرب و نواح میں جو پانی تھے، چاہے وہ نہر کا پانی ہو، چاہے وہ پیپ کا پانی ہو، چاہے وہ کنویں کا پانی ہو، چاہے وہ جھرنے کا پانی ہو، چاہے وہ ندی کا پانی ہو، سارا پانی لمحوں میں ایک قطب الدین کا آواز دینا تھا، اور چھوٹا سا لٹیا سادہ وہ کاسا تھا، اس کاسے میں اللہ اکبر آواز کا دینا تھا کہ سارا پانی لمحوں میں قطب الدین کے ہاتھ میں پڑے ہوئے کاسے میں آ کے سما تھا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ یہ ہے میرے نبی کے اولاد کی طاقت۔ مسلمانوں، سرکار غریب نواز ہندوستان سے جواب دے رہے ہیں کہ سنو سوال کرنے والوں، اللہ کے رسول کے ایک شہزادے، اللہ اکبر، میرے نبی کے شہزادے امام پہ انگلیاں اٹھاتے ہو، اسی خاندان کا ایک پھول ہے جس نے پورے انا ساگر اور انڈیا کے مختلف حصوں کا پانی کھینچ کر کے لمحوں میں بتا دیا کہ ہم مصطفیٰ کے جامع محبت کے مست ہیں۔ یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے، یہ ہے پاور اللہ والوں کا۔ آپ کو کہنا چاہتا ہوں مختصر، ٹائم بڑی تیزی کے ساتھ پڑھ رہا ہے، میرے امام کے خیمے نصب ہو گئے، اس کے بعد دھیرے دھیرے تاریخیں بڑھتی گئی۔ ایک دور ایسا آیا، 7 محرم الحرام کی تاریخ آئی، آپ پر پانی بند کر دیے گئے۔ عمر سعد اور دیگر بدماشوں کا قافلہ تقریباً 22,000 کے لشکر جرار کو اتار دیا 82 افراد کے مقابلے میں۔ اس 82 افراد میں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بیمار بھی ہیں اور کچھ نوجوان بھی ہیں۔ ان کے مقابلے میں 22,000 کا لشکر جرار یزید نے بھیج دیا۔ کچھ لشکر کو نہر فرات پہ لگا دیا، 500 سے زیادہ لشکر کو نہر فرات پر بالکل ٹائٹ کر دیا کہ خبردار، اس علاقے کے درند و پرند پانی پی سکتے ہیں، کائنات میں رہنے والے چرند و پرند پانی پی سکتے ہیں، حتیٰ کہ کتے اور خنزیر بھی پانی پی سکتے ہیں، مگر اولاد نبی پر یہ پانی جا نہیں سکتا، انہیں پانی کا ایک قطرہ نہیں مل سکتا۔ یہ حکم نامہ ہوتا ہے۔ کتنے شقی القلب بدماش ہیں، بظاہر نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں مگر انداز دیکھو۔ آؤ ذرا اندازہ لگاؤ مسلمانوں، آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج بھی بھولے بھالے مسلمانوں کے سامنے کلمہ پڑھ کے لوگ گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ محترم سامعین کرام، آپ دیکھو، اللہ اکبر، وہ بھی بظاہر کلمہ تو پڑھ رہے تھے مگر آؤ اس
طریقے سے پانی بند ہو گیا ہے، طرح طرح کے قاصد آتے رہے، آخر کار لاسٹ میں 9 محرم الحرام کی تاریخ آتی ہے۔ 9 محرم الحرام کی تاریخ میں عمر سعد آتا ہے، اور اس کے بعد شام کا ٹائم ہے، عصر ظہر کے وقت کہتا ہے کہ ہم آج امام سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ امام نے اس کو قبول کر لیا، ٹھیک ہے۔ مغرب کی نماز پڑھی گئی، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد آتا ہے عمر صاحب، اور اس کے بعد پھر 20 لوگوں کو لے کے آتا ہے، امام سے باتیں کرنا شروع کرتا ہے۔ میرے امام آپ کس لیے آئے ہیں؟ آپ نے کہا میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں، کوفیوں نے فلاں کوفیوں نے مجھے خط اس طریقے سے بھیجا تھا، ان خطوں کی بنیاد سے میں یہاں آیا ہوا ہوں۔ اللہ اکبر، آپ نے ساری باتیں بتا دی۔ اس کے بعد پھر عمر ابن سعد کے سامنے شمر جیسے بدماش بار بار یزید کو کوستے تھے کہ آپ اس ایسے نرم دل کو وہاں گورنری دیے ہوئے ہیں، حکومت کی چیف کمانڈری فوج کی دیے ہوئے ہیں، جو پورے طور سے کما حق وہ کام نہیں کر پا رہے ہیں، اس لیے یا تو ان سے جو ہے چیف کمانڈری فوج کی چھین لی دی جائے، یا تو پھر انہیں ان کے کام میں سختی برتنے کی تاکید کی جائے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، امام علی مقام نے فرمایا میرا مقصد لڑائی کرنا نہیں ہے، میں اس لیے آیا ہوں، مجھے بلایا گیا ہے، اور میرے پاس اتنے خطوط ہیں، میرے پاس اتنے خطوط ہیں۔ اس کے بعد پھر جو ہے طرح طرح کی باتیں ہونے کے بعد عمر سعد سمجھتا کہتا ہے یہ تو معاملات بہت اچھے سمجھ میں آ رہے ہیں۔ آپ نے کہا میرا پہلا وعدہ یہ ہے یا تو مجھ کو یزید سے ملاقات کرا دیا جائے، جس طریقے سے میرے بھائی امام حسن نے یزید کے باپ امیر معاویہ سے ملاقات ہوئی تو صلح اور مصلحت کر لیا، تو اگر مجھ سے ملاقات ہوگی تو ہو سکتا ہے ہماری بات صلح سے واضح ہو جائے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یا تو جو ہے دوسری بات یہ ہے یا تو ہمیں امن و امان کے ساتھ کسی دوسرے دیش میں بھیج دیا جائے، ہمیں کسی سرحد میں داخل ہونے دے دیا جائے۔ جو ہے ابن سعد کہتا ہے باتیں تو بڑی اچھی ہیں، ایک بات پڑھنے کی ہے۔ اس نے خط کو بھیجا، یزید کے پاس بھیجا، یزید جب دیکھا کہا یہ تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہی بات ہے، اس میں تو بات اچھی سمجھ میں آ رہی ہے، میرے امام کے ارادے لڑائی کے نہیں ہیں، ان کے ارادے کسی طریقے سے کہیں برائی کے سمجھ میں نہیں آتے۔ اس کے بعد اسی میں ایک بدماش شمر جلدوشن تھا جو نہایت حرام الدہر کمینے زمانہ تھا، اس نے کہا اے یزید آپ بادشاہ وقت ہو، آپ کی زمین میں امام حسین آئے ہیں اور آپ کی بیعت تسلیم نہ کریں، آپ کو اپنا امام نہ مانیں تو پھر آپ کی توہین ہوگی، اور یہاں سے بچ کے وہ چلے جائیں تو دنیا کیا لعنت بھیجے گی آپ کے اوپر۔ اس لیے اے یزید خبردار آپ انہیں کوئی تاکید کرو۔ اب عمر سعد کے لیے دوسرا رکا لکھتا ہے یزید کہ آپ کو ہم فیصلے کے لیے یا حکم کے جو ہے یا ان میں جو ہے صلح کرنے کے لیے نہیں بھیجے ہیں، بلکہ آپ کو لیے ایک پیغام ہی ہے، آپ امام حسین سے کہیں یا تو یزید کی بیعت کرنے کو تیار ہو جائیں، یا تو وہ مان لیں ہماری بیعت کو تسلیم کر لیں، اور اگر بیعت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں تو یا تو پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ جب یہ پروانہ آتا ہے 9 محرم الحرام کو تو اب رات کے وقت مغرب کے ٹائم جب پہنچا کہا اے امام اس طریقے سے حکم ہے کہ آپ کو یا تو یزید کی بیعت ماننی ہوگی یا تو آپ کو لڑائی کے لیے آپ تیار ہو جائیں۔ میرے امام فرماتے ہیں حضرت عباس بھی ساتھ میں ہیں، آپ نے کہا کہ ایک رات کا ٹائم اور دے دیا جائے، حضرت عباس کو اشارہ کیا تو حضرت عباس نے کہا اے عمر سعد ایک رات کی مہلت اور دے دی جائے تاکہ ہم لوگ کھل کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانیاں جھکا لیں، اللہ کی بارگاہ میں کھل کر کے سجدہ کر لیں، ہمیں ایک رات کی مہلت دے دی جائے، اس کے بعد صبح پھر جیسا ہوگا ویسا ہوگا۔ اس کے بعد عمر سعد اور اس کے ساتھیوں میں اکٹھا ہو کے ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ یہ تو بات اور اچھی ہے، جہاں 3 دن سے پانی بند ہے، ایک رات اور جب بند رہے گا تو ان کی طاقتوں میں اور کمی آ جائے گی، اور پیاس سے نڈھال ہو جائیں گے، اور یہ پریشان ہو جائیں گے، اور ہمیں ان سے جنگ کرنا آسان ہو جائے گا، انہیں مہلت دے دیا جائے۔ اب 9واں دن گزر کر کے جب عاشورہ کی رات لگتی ہے انہیں چھٹی دے دی جاتی ہے، اب عاشورہ کی رات ہے، اللہ اکبر، آؤ دیکھو سارے خیمے میں مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد مغرب کی نماز ادا کی گئی، اس کے بعد میرے امام نے سارے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اے لوگو ہمیں تمہاری
मोहब्बत दरकार है। तुम लोगों ने मदीना से लेके मक्का शरीफ और मक्का से लेके करबलाए मोहल्ला तक मेरा साथ दिए हो, मेरा साथ दिए हो। तुम्हारी मोहब्बतों में कोई कमी नहीं है। अब जिसको अपने घर जाना चाहता है मैं बखुशी इजाजत देता हूँ, वो जा सकता है। वो बिला शुबह अपनी जान को ना गवाए, क्योंकि यजीदी मेरे जान के लाले पड़े हैं, जबकि मेरा इमाम तो बचपने से जान रहा था। टाइम की किल्लत की बुनियाद पे उन हदीस करीमा का जिक्र मैंने नहीं किया कि मेरे इमाम जब पैदा हुए थे जब ही मेरे आका हुसैन को शहादत की बशारत मिल चुकी थी, शहादत की यही उन्हें जानकारी हो चुकी थी। मोहतरम सामईन कराम ये सारी चीजें जान रहे थे। आपने कहा है लोगों यकीनन आपकी मोहब्बतें सलामत हैं, आपने हमारी मोहब्बत की खातिर यहाँ तक साथ दिए हो, अब हम तुम्हें इख्तियार देते हैं, आप लोग चले जाओ। आपका इतना कहना था, कोई उस मजमे से उठने को तैयार नहीं होता है। मेरे इमाम ने कहा कि चिराग को बुझा दो, हो सकता है उजाले की वजह से लोग निकलना अपने आप को शर्म महसूस करते हो कि कौन हमारी शक्ल को मेरा इमाम पहचान लेगा, इसलिए चिराग को बुझा दिया। फिर ऐलान किया कि जिसको जाना चाहे वो जा सकता है, मेरी जानिब से मैं खुशी उसे बाखुशी इजाजत देता हूँ। लेकिन अल्लाह अकबर, जो हुसैन के दीवाने हैं वो राधेरे में हो या उजाले में हो, खड़े हो गए मेरे इमाम, जो हमने मदीना से लेकर यहाँ तक आपका साथ दिया है, आपका सफर में साथ दिया है, चलने में साथ दिया है, खाने पीने में साथ दिया है, तो सरकार आज मरने में भी आपके साथ रहेंगे, आज जान को कुर्बान करने में आपके साथ रहेंगे। हम यहाँ से अपने पीठ को दिखा के चले जाएं, ऐसा नहीं हो सकता है। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम को फरमाते हैं, उसके बाद इशा की नमाज का टाइम हो गया, सब लोगों ने इशा की नमाज पढ़ी। उसके बाद खेमे में सब सैयदानियां कुरान की तिलावत कर रही हैं, कोई नवाफिल पढ़ रहा है, कोई नवाफिल पढ़ रहा है, कोई सुन्नतें पढ़ रहा है, कोई तस्बीह के दानों को पढ़ रहा है। इस तरीके से सारे खेमे में अल्लाह की इबादतें हो रही है, पूरी रात अल्लाह की इबादत हो रही है। वक्फा वक्फा फजर का टाइम करीब होता है, रात का तीसरा पहर ढलने के करीब था। मेरे इमाम अली अकबर को बुलाते हैं, बेटा अली अकबर करीब आओ, जरा चले जाओ, मैदान करबला का नक्शा देख करके आ जाओ, उसके हालात का जायजा लेके आ जाओ। हजरत अली अकबर अल्लाह अकबर पढ़े हैं, जब करबला के मैदान में चले, रात का हिस्सा है, जब करबला के वादी में पहुंचे हैं तो देखते हैं एक ऊंट के कोहान जैसी काली चीज सब दिखाई देती है। और उसके बाद हजरत अब्बास फरमाते हैं, अली अकबर फरमाते हैं, मैं बढ़ता गया, मैं बढ़ता गया, बढ़ता गया, जैसे करीब होता गया, इतने में वो चीज जो ऊंचे टीले की तरह दिखाई दे रही थी अचानक वो नजरों से गायब हो गई। उसके बाद वापस आ गए, कहा अब्बा जान, हमने करबला में एक खातून को देखा है जो बिल्कुल निकाब पोश थी, और वो मैं जैसे जैसे करीब होता गया वैसे वैसे मुझसे दूर होती गई, मैं उन्हें पहचान न सका वो क्या कर रही थी। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ। मेरे इमाम की आंखों में आंसू आ गए, कहा बेटे तुम्हें नहीं मालूम है, वो करबला में बैठने वाली जो खातून है वो कोई आम खातून नहीं है, वो मेरी अम्मी सैयदा खातून जन्नत है, वो फातिमातुज ज़हरा है, वो करबला में इसलिए आई हुई है कि वो छोटी छोटी कंकरियों को चुन रही है, यही मेरे शहजादों को शहीद किया जाएगा, मेरे शहजादों की लाशें इसी जमीन पे गिरेंगी तो ये छोटी छोटी कंकरी मेरे बच्चों को तकलीफ ना पहुंचा दे। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ। जो माँ अपने बच्चों का इतना ख्याल कर रही हो, जो माँ अपने बच्चों को छोटी छोटी कंकरियों पे निगाह रख के उसको चुन रही है, अल्लाह अकबर, उस माँ को उस वक्त कितनी तकलीफ गुजरी होगी जब जालिमों ने तीर से पूरे इमाम हुसैन के जिस्म नाज़नीन को छलनी कर दिया होगा। ऐसे माहौल पे, ऐसे औकात में सैयदा खातून जन्नत के जिस्म नाज़नीन को कितनी तकलीफ पहुंची होगी। और अल्लाह अकबर, उसके बाद अली अकबर तशरीफ लाते हैं, अज़ान फजर पढ़ी जा रही है। अज़ान फजर पढ़ने के बाद नमाज फजर अदा की गई, नमाज फजर अदा हो रही है, इतने में उमर साद के कुत्ते 22,000 का लश्कर जर्रार लेकर तलवारों को खनखनाते हुए घोड़ों की टापों से घोड़ों 22,000 फौजी घोड़ों पे सवार होकर करबला के मैदान में दौड़ा रहे हैं। तलवारें एक तरफ चमक रही है, हथियार एक तरफ चमक रहे हैं, तीर
देखेंगे और तलवारों की जो है चमक और उसकी जो है साइकिल पूरी तरह से तैयारी की जा रही है। ऐसे माहौल में मेरा इमाम और उनके मुक़द्दस शहजादे नमाज अदा कर रहे हैं। इसी अंदाज को जो किसी देख के कहने वालों ने कहा था कि न मस्जिद में न बैतुल्लाह के दीवारों के साए में नमाजें इस कदर होती है तलवारों के साए में। ऐसे वक्त में फजर की नमाज पढ़ी जा रही है जहां यजीदी अपने तलवारों को फजाओं में खड़का करके खुशियां मना रहे हैं। ये 22,000 का लश्कर जल्लार है। अल्लाह अकबर। मोहम्मदी कछार जो 82 अफराद की जमात है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं, 6 माह के अली असगर भी हैं, 22 साल के बीमार ज़नुल आबदीन भी हैं, जिसमें खवातीन भी हैं, सैयदानिया भी हैं। 82 अफराद की मुकम्मल जमात है। उसके लिए यजीद बदमाश ने 22,000 का लश्कर जर्रार भेज रखा है। अल्लाह अकबर। उसे मालूम था कि अगरचे 82 है, लेकिन एक एक आदमी मोहम्मदी कछार का वो शेर है जिसके लिए कहने वालों ने कहा है अली के घर के भी, अली का घर भी क्या घर है जहां का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेर खुदा मालूम होता है। उसे पता था कि अली जब जो है मक्के और मदीने की गलियों में भूख लगती थी तो जौ की सूखी रोटियां खा लेते थे, मगर जब खैबर उखाड़ने की बारी आती थी तो अली लम्हों में खैबर उठा करके 40 कदम दूर फेंकते थे, जिसको देख के लोग हैरान होकर यही कहते थे शाहे शेर मर्दा, शाहे शेर मर्दा, कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। वो अली के खून है, वो अली का खून बगे हुसैन में दौड़ रहा है। अल्लाह अकबर। यजीद को पता था कि अगर ये मोहम्मदी कछार का एक शेर 1000 पे नहीं, अगर मौका मिल गया तो सारे यजीदियों की कब्र करबला में बन जाएगी। मगर मंजूर खुदा कुछ और होना था। वरना तारीख आप पढ़िए करबला की, कसम खुदा की जो 72 अफरादों ने शहादत का जाम नोश किया है, सबने तलवार जब उठाया है तो कोई 10 आदमी को, कोई 20 आदमी को, कोई 100 आदमी को, कोई 200 जहन्नमियों को जो असले जहन्नम किया है। मगर लास्ट में वो सोचते थे कि हमें अल्लाह के फरमान पे अमल करना है। अल्लाह अकबर। इसलिए अपनी तलवारों को रोक लिया करते थे, वरना कोई भी यजीदी कुत्ता दो लौट के वापस नहीं जाता। तारीख शाहिद है। आओ जरा अंदाजा लगाएं। अब सुबह अजाने फजर के बाद नमाज़े फजर अदा की गई, इधर पूरी तैयारियां हो रही हैं, पूरी तैयारियां हो रही है कि जल्दी से नक्कारे जंग का ऐलान कर दिया जाए। मेरे इमाम तैयार होते हैं और तैयार होकर बड़ी तेजी के साथ खेमे से बाहर निकल गए, यजीदियों के सामने पहुंचे और आपने तकरीर फरमाई, अल्लाह की हम्द बयान फरमाई। और अल्लाह की हम्द बयान करने के बाद कहा सुनो ऐ यजीदियों, मैं आया नहीं हूँ, बुलाया गया हूँ। मुझको फला फला लोगों ने तकरीबन 60 खतूत भेजे हैं, उस खतूत की बुनियाद पे मैं आया हूँ। मैं अल्लाह के नबी का बेटा हूँ, मैं निवासे रसूल हूँ, मैं जन्नती जवान का सरदार हूँ, मैं फातिमा का बेटा हूँ, अली का लाल हूँ। मैं तुम्हें अभी भी कहता हूँ कि अल्लाह के वास्ते अपने करतूतों पे शर्मिंदा होकर आज भी मेरे सामने अहद कर लो, क्योंकि कल जन्नती जवानों का सरदार कोई और नहीं होगा, यही हुसैन होंगे। अल्लाह अकबर। मेरा भाई हसन होगा। अल्लाह अकबर। कुर्बान जाए। आपने ये सारी तकरीरें फरमाई। अल्लाह के वास्ते अभी टाइम है, तुम लोग खुदा से डरो, अपने आमाल का ख्याल करो। इतना कह करके अल्लाह अकबर कुर्बान जाओ। आप वापस आ गए कि दुनिया कहने ना पाए कि मेरे आका हुसैन ने मुझे जानकारी नहीं दी थी, मुझे इल्म नहीं हो पाया था कि मेरे आका हुसैन यही है, नबी की नमाज़ें यही है, फातिमा के जिगर पारे यही है। इसको आपने इत्माम हुज्जत के लिए आपने ऐलान कर दिया। उसके बाद सुबह होती है, जैसे मेरे इमाम उधर से वापस आए, उमर साथ सारे लश्करियों को इकट्ठा करता है, उस आदमी को आगे किया जो झंडे को आगे किए हुए था, उसको आगे बढ़ाया। और आगे बढ़ाने के बाद एक तरफ शिमर देख रहा है कि उमर साद मुहिब्बे अहले बैत है, उमर साद मुहिब्बे अहले बैत है, ये उनकी हिमायत करता है। ये आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। दूसरी जानिब उमर साद के नजरों में वहां की गवर्नरी भी है, और जहां का पहले गवर्नर था उसकी जो है चीफ कमांडरी भी है। उसके जहन में दुनियावी लालच बसा हुआ
ہے، عمر 7 شمر کو دیکھتا ہے، 22,000 فوجیوں کو دیکھتا ہے، اس کے بعد ایک تیر آسمان کی طرف چلاتا ہے اور نکارِ جنگ کا اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے لوگوں گواہ ہو جاؤ، یزید کے طرف سے پہلی تیر عمر 7 چلا رہا ہے۔ یہ عمر 7 کون ہے؟ اس عمر 7 کی تاریخ دیکھیں گے آپ تو آپ کی دل کی دنیا بدل جائے گی۔ یہ عمر 7 کسی عام انسان کا بیٹا نہیں ہے، یہ ان صحابی رسول کا بیٹا ہے جن کا نام سعد ابن وقاص ہے، جو جنگ احد میں دشمنوں کے سامنے میرے آقا کے ساتھ اس احد میں جنگ میں شامل ہو کر کے اور کافروں کے سامنے سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت کی طرف سے حضرت سعد ابن وقاص نے تیر چلا کے اعلان جنگ کا اعلان کیا تھا۔ سب سے پہلی نکار جنگ کا اعلان عمر ابن سعد نے کیا تھا۔ آج اسی کا بیٹا انہی کے شہزادوں کو قتل کرنے کے لیے، انہی کے شہزادوں کو ختم کرنے کے لیے، انہی کے شہزادوں کے قتل میں دنیا کے حوث اور لالچ میں پڑ کر کے نکار جنگ کا اعلان کر دیتا ہے۔ گویا تیر چلاتا ہے اور کہتا ہے، تیر چلا کے نکار جنگ کا اعلان کر دیا، لوگوں گواہ ہو جاؤ، یزید کی طرف سے پہلی تیر میں چلا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس طریقے سے میرے آقا حسین خیمے میں تھے اور سب لشکر سارے لوگ باہر ہیں، سارے لوگ باہر ہیں، نکار جنگ کا اعلان ہو گیا ہے۔ میرے امام کی تقریر سننے کے بعد حضرت حر جو اس کا 1000 سواروں پہ جو لشکریوں پہ سوار مانے جاتے ہیں، آپ میرے امام کی تقریر سننے کے بعد خیمہ حر میں آ گئے، نبی تو عالم کے قدموں میں، نبی تو عالم کے شہزادے کے قدموں میں آ گئے، کہا سرکار مجھ سے بڑی غلطیاں ہو گئی، میں جانتا نہیں تھا کہ آپ کے ساتھ اتنی زیادتیاں ہوگی، لوگ آپ کو قتل کر دیں گے، لوگ آپ کو اس طریقے سے بلا کر کے اور آپ کے ساتھ بے حرمتی کریں گے، سرکار اس میں غلطی سب سے زیادہ میری ہے، میں نے آپ کو راستہ میں مل کر کے اور راستے بھر آپ کو کہیں ٹھہرنے نہیں دیا، لے کے آتے آتے اس مکان پہ میں لا کے کھڑا کر دیا ہوں، سرکار مجھے معاف کر دے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں آزاد ہونا چاہتا ہوں، سرکار مجھے معاف فرما دے۔ میرے امام فرماتے ہیں حر تو آزاد ہے، حر تو آزاد ہے، دنیا سے تو جہنم سے آزاد ہو گیا، حر بلا شبہ اللہ نے تیری غلطی کو معاف فرما دیا۔ حضرت حر میرے امام کے لشکر میں آ گئے، اللہ اکبر۔ حضرت حر آگے بڑھے اور کہا کہ عمر 7 کا جواب دیا جائے، اتنے میں ظہیر ہے، حبیب بن مظاہر ہے، یہ دونوں آگے بڑھے، میرے امام عمر 7 اس طرح اعلان جنگ کرتا ہے اور وہ اس طرح بول رہا ہے، سرکار ہمیں اجازت دیا جائے، حضرت حبیب بن مظاہر آگے بڑھنا چاہے، اتنے میں ایک نوجوان 17 سالہ نوجوان ہے جس کا نام عبداللہ ابن امیر کلبی ہے، آپ آگے بڑھے، ہلکی اٹھتی ہوئی جوانی ہے، چہرے پہ جوانی کے آثار ہے، چہرے پہ کھلتا ہوا نور ہے، میرے آقا کے سامنے آ گئے، سرکار میں ان کے مقابل جانا چاہتا ہوں، میں ان سے لڑنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا کہتے ہیں تمہارا نام کیا ہے؟ آقا حسین نے کہا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام عبداللہ ہے اور خاندان قلب سے تعلق رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہا سرکار میری شادی ہوئے آج 17 دن گزرے ہیں، 17واں دن ہے، میں نے سنا میری ماں نے جب دیکھا ہے کہ کربلا میں اہل بیت کے ساتھ اتنی زیادتی ہو رہی ہے، پانی بند کر دیا گیا ہے اور سارے پر جو بلا کر کے خطوط کے ذریعہ سے ان کے اوپر پانی بھی بند کر دیا گیا ہے اور ان کو طرح طرح کے ظلم ان کے اوپر ڈھائے جا رہے ہیں، تو میری ماں میرے پاس گئی، قربان جاؤ اس ماں کے ایثار کو دیکھو، اس ماں کی قربانی کو دیکھو۔ ماں اپنے شہزادے کے پاس گئی، آنکھوں میں آنسوں کی سیلاب لے کر عرض کرتی ہے میرے بیٹے تو میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، تو میرے بڑھاپے کا اکلوتا سہارا ہے، میری ایک خواہش ہے بیٹا، اگر تو میری ایک خواہش کی تکمیل کر دے تو میں تیرے دودھ کے قرضے کو آج ہی ادا کر دوں گی، معاف کر دوں گی۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا، وہ عبداللہ کہتے ہیں ماں کون سی خواہش ہے؟ کہا میرے لگتے جگر بیٹے خاندان اہل بیت کے مہتے ہوئے پھول کربلا کی زمین پہ آئے ہوئے ہیں، یزید اور اس کے دشمن ان کے اوپر جو ہے طرح طرح کے ظلم کو اٹھا رہے ہیں، نارے فرات سے پانی بند کر دیا گیا ہے اور ان کے مقابل 22,000 کا لشکر جرار پہنچا دیا ہے کہ ان کے جانوں کو تباہ کر دیا جائے، ان کے خیموں میں تباہیاں مچا دیا جائے۔ میرے بیٹے میری خواہش ہے اگر تو اس جو ہے
اہل بیت کے محبت میں شریک ہو کر اپنے جان کو ان کے اوپر قربان کر دے تو مجھے اتنا ناز ہوگا، اتنا فخر ہوگا کہ جب میں کل میدان محشر میں ایک شہید کی ماں کہہ کے پکاری جاؤں گی تو میرا سر عورتوں میں اونچا ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ اس لیے میرے لگتے جگر بیٹے تو جلدی کر اس میں شریک ہو جا، اس جنگ میں شریک ہو جا۔ عبداللہ ابن عمیر فرماتے ہیں میری امی جان میں تمہاری باتیں منظور ہیں مگر میری بیوی میرے محبت میں آئی ہوئی ہے، آج اس کا 17واں دن ہے، اس نے میری محبت کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کے آئی۔ ماں اگر مجھے اجازت دے دے تو میں اپنی بیوی سے بھی پوچھ لوں، میں اس سے بھی اجازت لے کر کے جنگ میں داخل ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹے دیکھو تمہاری بیوی کہیں اپنے جالے فریب میں بجھا نہ لے، محبت کے جال میں کہیں بجھا نہ لے، مگر آؤ عبداللہ ابن عمیر قلبی ہے، اللہ اکبر۔ آپ اپنی بیوی کے پاس گئے، کہا میری شریک حیات یقیناً میری محبت کے لیے تم نے ہر چیز کو تاراج کر دیا ہے، میری محبت میں کوئی کمی نہیں ہے، مگر تمہیں بتانا چاہتا ہوں اولاد رسول پر آج یزیدی بھیڑیے اس طریقے سے ظلم کی آندھی بہا رہے ہیں کہ انہیں ان کے اوپر پانی بند کر دیا گیا ہے اور ان کے مقدس خاندان پر طرح طرح کے ظلم اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میری بیوی میری شریک حیات اگر تم مجھے اجازت دے دے تو میں اس میں شریک ہو جاؤں۔ وہ بیوی عرض کرتی ہے کتنی نیک خاتون ہیں، کتنی نیک ذہنیت کی مالک ہیں، وہ عرض کرتی ہے میرے شوہر نامدار آپ کی محبت کے لیے میں نے ماں کی محبت کو قربان کر دیا، آپ کی محبت کے لیے باپ کی محبت کو ٹھکرا دیا، آپ کی محبت کے لیے سہیلیوں کی محبت کو قربان کر دیا، آپ کی محبت کے لیے رشتہ داروں کی محبت کو تاراج کر دیا۔ میرے شوہر نامدار ابھی شادی کا 17واں دن ہے اور آپ مجھے چھوڑ کے جانا چاہتے ہو، جاؤ، مگر میری بھی ایک شرط ہے۔ کہا وہ کون سی شرط ہے؟ کہا وہ شرط یہ ہے کہ جب اللہ تمہیں جنت میسر کر دے تو تمہارے ساتھ حوریں ہوں گی، تو وعدہ کر کہ میں بھی تیرے ساتھ رہوں گی اور مجھ کو بھی اپنے ساتھ جنت میں رکھو گے۔ اگر یہ وعدہ کرتے ہو تو آئے میرے شوہر نامدار میں تمہیں اجازت دیتی ہوں، اللہ اکبر، قربان جاؤ۔ کہا اے میرے امام عالی مقام میری بیوی ہے، ساتھ میں بیوی آتی ہے اور آنے کے بعد امام کے قدموں میں گر گئی، عرض کرتی ہے اے خاندان اہل بیت کے مہکتے ہوئے پھول امام حسین، اے میرے سردار، میری یہ خواہش ہے میرا شوہر اگر شہید ہو جائے تو میرے پاس میرا کوئی حامی نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، مجھے پناہ لینے کی کہیں جگہ نہیں ہے۔ سرکار میری ایک خواہش ہے کہ مجھ کو اہل بیت کے سیدانیوں کی کنیز بنا دیا جائے، میں ان کی خادمہ بن کے ان کی خدمت کرتی رہوں گی۔ میرے آقا نے قبول فرمایا۔ اس کے بعد وہی عبداللہ ابن وہب قلبی ہیں، آپ تلوار کو لیتے ہیں اور تلوار کو لینے کے بعد آپ امام سے اجازت طلب کر کے بڑی تیزی سے آپ میدان کاردار میں نکل گئے ہیں۔ جب میدان کاردار میں بڑھے ہیں اس کے بعد عمر سعد کے بھیڑیے 22,000 کا لشکر جو تازہ دم ہے، جو پانی پی کے کھانا کھا کر کے اور بالکل تیار ہے امام حسین اور ان کے ساتھیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، مگر آؤ عبداللہ ابن عمیر قلبی کا حال دیکھو۔ احمد پہنچتے ہی کہا سنو میں عبداللہ ابن عمیر قلبی ہوں، میں کلب کا شیر کہا جاتا ہوں، میں اتنا جوان اتنا کڑیل جوان ہوں کہ انشاءاللہ میرے سامنے نظروں کے آؤ گے تو میں تمہارے سروں کو کھیرے اور خربوزے کی طرح کاٹتا ہوا چلا جاؤں گا۔ اللہ اکبر، آپ نے تلوار کو فضا میں لہرایا ہے۔ اس کے بعد لوگ حملہ کرنا شروع کر دیے۔ آپ نے اس طریقے سے تاریخ بتاتی ہے جیسے بھوکا شیر ہو اور اپنے شکار پہ دوڑتا ہے، اس طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمیر قلبی دوڑتے ہیں، کبھی میسرہ کی جانب دوڑے، کبھی میمنہ کی جانب دوڑے، کبھی یزیدیوں میں پتھر مچ گئی۔ لوگ کہتے ہیں کیسا نوجوان شیر ہے، یہ کیسا شیر ہے، نہ جانے کتنے جو ہے یزیدیوں کو واصل جہنم کر دیا، کیڑے اور خربوزے کی طرح سب کے سروں کو گراتا چلا گیا۔ ایک دشمن نے ایک تلوار ماری جس سے آپ کی انگلیاں کٹ گئی، انگلیاں کٹی ہوئی ہیں اور ایک ہاتھ میں تلوار ہے اور تلوار ہی سے جو لگا ہوا ہاتھ ہے اس کی انگلیاں کٹی ہوئی لٹکی ہوئی ہیں، خون گر رہا تھا۔ آپ نے آواز دیا، دوڑی ہوئی عبداللہ ابن وہب قلبی کی بیوی
उस खेमे के अंदर से निकल के दौड़ी हुई जन के दरमियान दाखिल हो गई और कहा मेरे शौहरे नामदार इनका मुकाबला करो। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं अरे उन्हें बुला के जल्दी लाओ। लेकिन कहा क्या है मेरे शौहरे नामदार, मैं तेरे साथ मैं भी अपना जान दूंगी, तू भी तलवार चला मैं भी तलवार चलाऊंगी। मगर मेरे आका हुसैन फरमाते हैं इस्लाम में औरतों को तलवार चलाने की ममानियत है, औरतें तलवार नहीं चला सकती, उन्हें आवाज दिया जाए। आपने आवाज दिया, उसके बाद वापस आए। चंद लम्हा गुजरा, एक जालिम ने एक तलवार ऐसी मारी कि मेरे इमाम, अल्लाह अकबर, मेरे इमाम फरमाते हैं हजरत अब्दुल्लाह इब्ने वहब कल्बी का जिस्म अलग हो गया, सर अलग हो गया। उसके बाद आप थोड़े उनके सर को लेके आते हैं और सबसे पहले सर लेके मेरा इमाम जब आया है अब्दुल्लाह इब्ने वहब कल्बी का, अल्लाह अकबर, तो उनकी माँ के आंचल में रख दिया। कहा कि खातून ले तेरे शहजादे का सर है। अल्लाह अकबर, वो देखती है आंखों और पलकों से गर्दो गुबार को छाप देती है और रूह ठंडी हो जाती है। उसके बाद फिर उस सर मुबारक को उठाती है, उनके बीवी के गोद में रख दिया। उनकी बीवी उसको देख के खुश हो गई। अल्लाह, कम अज कम मुझे इस बात पर नाज है, अगर हमने सहेलियों की मोहब्बत को ताराज कर दिया है, रिश्तेदारों की मोहब्बत ताराज कर दिया है, ऐसा अकारी की मोहब्बत ताराज कर दिया है, मगर मुझे इस बात पर नाज है कि कल मैदान महशर में एक शहीद की बीवी कह के पुकारी जाऊंगी तो मेरा सर और औरतों में ऊंचा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर, इस तरीके से अल्लाह अकबर, इस तरीके से आप शहीद हो गए। जाने साराने हुसैन एक के बाद दीगरे शहीद होते जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, हजरत हबीब बिन मुजाहिर हैं, हजरत जहीर बिन कैस हैं, इनकी शहादत होती है। उसके बाद हजरत हुर की शहादत हुई। हजरत हुर का आलम तो यह था कि जब आपने मोहम्मदी कछार की तरह जब अपना छाप यजीदी कुत्तों पे डाला है, अल्लाह अकबर, ऐसा समझ में आ रहा था कि सारे यजीदी निकाब पहन के दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेंगे। मगर जब कई लोगों को वासिले जहन्नम हुर ने कर दिया है, उसके बाद मेरे आका हुसैन देख रहे हैं कि मोहम्मदी कछार का ये शेर किस तरीके से वार कर रहा है। अल्लाह अकबर, उमर साद घबरा गया और अपने सारे फौजियों को कहता है कोशिश करो, इनका मुकाबला नहीं कर सकते, सब लोग मिलके दूर दूर से तीर फेंको। जब तीर फेंकोगे तीर से बदने छन्नी होती जाएंगी, उसके बाद एक कारगी हमला करो, वरना अगर मुतफर्रिक तौर पे अलग अलग इनसे मुकाबला करोगे तो इनसे जंग करना मुहाल हो जाएगा, सबकी कब्रें बन जाएंगी और सबकी बीवियां बेवा हो जाएंगी। इसलिए जरूरी है सबने कारगी हमला किया। हजरत हुर भी जामे शहादत को नोश फरमा गए। इस तरीके से अल्लाह अकबर, जाने साराने हुसैन एक बाद दिगरे जामे शहादत नोश करते जा रहे हैं। 72 अफराद की जमात है, एक बाद दिगरे लोग जामे शहादत को नोश कर रहे हैं। आखिरकार सारे जाने साराने इमाम हुसैन जामे शहादत को नोश करते करते जब सारे लोग खत्म हो गए, आखिर में खानदान हुसैन का नंबर आया। अल्लाह अकबर, इमाम हुसैन का मुकद्दस खानदान है। हजरत मुस्लिम बिन अकील के बेटे खड़े हुए कि चचा जान हमें इजाजत दिया जाए। आपने कहा मेरे भतीजो, अभी मेरे भाई मुस्लिम की याद सीनों से खत्म नहीं हो पाई, उनका जो है अभी गम दूर ना हो पाया, तुमको अपनी नजरों से कैसे ओझल कर दूं। मगर सारे लोग अल्लाह अकबर एक जुबान होकर कहते हैं चचा जान हमें रन में जाने की इजाजत दिया जाए। अल्लाह अकबर, एक बारगी मुर्खीन फरमाते हैं तकरीबन कई लोगों की जमात इकट्ठा होकर एक बारगी हमला की गई। हर जानिब से लोगों ने दुश्मनों का मुकाबला किया, लोगों को वासिले जहन्नम कर दिया। उसके बाद खुद अपना जामे शहादत को लोग नोश फरमा लिए, एक बाद दिगरे जामे शहादत नोश करते चले गए। उसके बाद हजरत अली के उन बेटों का नंबर आया जो दूसरी खवातीन से थे, जो दूसरी बीवियों से थे। उन लोगों ने भी इजाजत इमाम हुसैन से लेके करबला में अपनी जान को कुर्बान
کر دیے. اس کے بعد اللہ اکبر ان شہزادوں کا نمبر آیا جو امام حسن مجتبیٰ کے مقدس شہزادے تھے. حضرت قاسم اللہ اکبر جن کو دیکھ کر کے امام حسن یاد آتے تھے. حضرت قاسم آپ کہتے ہیں اے میرے چچا جان ہمیں بھی اجازت دیا جائے. 17 سال کا وہ نوجوان جس کی کڑیل جوانی ہے, چہرے پہ ابھرتا ہوا نور ہے, چمکتا ہوا چہرہ ہے. آپ نے کہا کہ ابا حضور مجھے اجازت دیا جائے ہم رن میں جائیں گے. آپ نے کہا کہ اے میرے بھائی کے بیٹے اے قاسم سنو, تمہیں دیکھ کر کے تو ہمیں امام حسن یاد آتے رہتے ہیں اور جب آپ کو دیکھ لیتے ہیں تو ہمارے دل کی بے چینی دور ہو جاتی ہے. آپ کو کس طریقے سے اجازت دیا جائے؟ آخرکار آپ نے کہا کہ اے میرے چچا جان مجھے اجازت دیا جائے. حضرت قاسم ابن حسن آپ رن میں نکل گئے, تلوار کو لیا. آپ نے کوئی کپڑا بھی نہیں پہنا, کمان کو بھی نہیں لی, آپ نے کوئی مسلح سامان بھی اپنے بدن پہ نہیں پہنا, صرف کرتے مبارک ہے. اس کے بعد رن میں نکل گئے جیسے آپ کا نکلنا تھا. اللہ اکبر تاریخ بتاتی ہے امام حسن کو لوگوں نے دیکھا ہے تو لوگ گھبرا گئے, کون آ گیا ہے؟ یہ تو نبی دو عالم کا چہرہ لے کے امام حسن پہنچے, امام حسن کا بیٹا پہنچا. لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی کہ اللہ کے رسول آ گئے, اللہ کے نبی آ گئے, یہ چہرے نبی آ گیا. اللہ اکبر لوگ دیکھ کے گھبرا گئے. آقا امام قاسم فرماتے ہیں سنو, میں حسن کا بیٹا ہوں, علی کا پوتا ہوں, میرا نام قاسم ہے. تمہیں جس کو ہمارے مقابلے میں بھیجنا ہو بھیجو, اور میں لڑنے کو تیار ہوں. آپ نے تلوار کو لہرایا. عمر صاحب کہتا ہے ارزق پہلوان سے ہے پہلوان تم کئی ہزار پہلوانوں میں ایک پہلوان ایک جو ہے پہلوانوں پہ تمہاری بہادری کا ڈنکا بج رہا ہے. عراق کے درمیان لوگ تمہیں بہت بڑا پہلوان سمجھتے ہیں, اس لیے ارزق تم ان کے مقابلے میں جاؤ. اس نے کہا کہ یہ بچے ہیں, بچے کے مقابلے میں ہم کیا جائے, ہماری توہین ہے. عمر صاحب اس کے لیے تو ہمارے 4 بیٹے جوان ہیں کافی ہیں, وہی ابھی ایک لمحے میں اس کا سر لے کے آ جائیں گے. اللہ اکبر اتنا کہنا تھا. حضرت قاسم سن رہے ہیں. آپ نے کہا کہ اے ارزق بھیج اپنے بچوں کو. اس کے بعد اس کا پہلا بیٹا گیا. پہلا بیٹا جیسے پہنچا ہے ویسے ہی تلوار کو مارا ہے امام حسن نے. امام حسن کے شہزادے حضرت قاسم نے اس کے تلوار کو کاٹ کر کے اور ایسی تلوار ماری کہ ایک لمحہ نہیں گزرا, ایک ہی وار میں اس کی بدن 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. ارزق دیکھ رہا ہے. دوسرے بیٹے طلحہ ابن ارزق کو بھیجا, اپنے دوسرے بیٹے طلحہ کو بھیجا. اے طلحہ تم جاؤ کیا دیکھتے ہو؟ جیسے طلحہ پہنچا اس کے زبان پہ کچھ گالیاں تھی. اس نے کہا سنو, ہم اہل بیت پاک ہیں, ہم گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے. اگر تمہاری ماں نے دودھ پلایا ہے, تیرے رگوں میں تیری ماں کا دودھ ہے, تو ہماری رگوں میں فاطمہ کا دودھ ہے, ہماری رگوں میں حضرت علی کا خون ہے. ہمارے خون کا عالم یہ ہے, حدیث عشق کی روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے, جبین کفر پہ ہم نعرے تکبیر لکھ دیں گے. ہمارے جسم میں ہر دم حسینی خون رہتا ہے, جہاں پہ کربلا دیکھیں گے ہم شبیر لکھ دیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت امام قاسم فرماتے ہیں بے نادان طلحہ تو گالیاں دیتا ہے, ہم اہل بیت پاک سے ہیں, ہم گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے. اگر تمہاری ماں نے دودھ پلایا ہے تو آگے آ, تو تلوار کا ایک لمحوں میں ابھی تیری گردن نیچے لاتا ہوں. اللہ اکبر. جیسے ہی تلوار کو اٹھایا اور بڑی چالاکی کے ساتھ حضرت امام قاسم پہ وار کیا. آپ نے اس کی وار کو فوری کاٹ کر کے پھر فوری ایک ہی وار آپ نے کیا کہ طلحہ کو 2 حصوں میں کاٹ دیا. اللہ اکبر. جب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت قاسم جو 3 دنوں کے بھوکے اور پیاسے ہیں, ان کا حالم یہ ہے محمدی کچھار کے شیر اس طریقے سے ہے کہ علی کے گھر کا بھی گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے. اگر یہ قسم خدا کی پانی کا ایک قطرہ پا جاتے تو کوئی یزیدی زندہ لوٹ کے نہیں جاتا. سب کی قبریں کربلا میں بنتی نظر آتی, سب کا سہاگ اجڑتا نظر آتا. لیکن آؤ دیکھو اللہ اکبر, حضرت امام قاسم نے وار کیا, طلحہ 2 حصے میں بڑھ گیا. اس کے بعد تیسرے بیٹے کو بھیجا, اس کو بھی آپ نے کاٹ دیا. چوتھے بیٹے کو بھیجا, اس کو بھی کاٹ دیا. اب ارزق پہلوان انگڑائیاں لیتا ہوا, ہاتھی کی طرح چنگھار لیتا ہوا کھڑا
میں تم سے لڑنا نہیں چاہ رہا تھا، میں ان بچوں سے کیا لڑوں جس کے منہ سے دودھ کی بو آتی ہو۔ حضرت قاسم مسکراتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اگر تیری ماں نے دودھ پلایا ہے تو آ میرے قریب آ جا۔ تلوار کو لہرایا اور ایک بہت تیزی سے امام قاسم پہ وار کیا۔ اس کے بعد بغل سے حضرت امام قاسم نے تلوار کو نکالی۔ تلوار جب دیکھتا کہ یہ تلوار تو کسی اور کی نہیں ہے، یہ تلوار میرے بیٹے کی ہے، کہا بے قاسم یہ تلوار تو میرے بیٹے کی ہے؟ کہا ہاں ہاں یہ تیرے بیٹی کی تلوار اسی لیے لیا ہوں کہ بیٹے کے تلوار ہی سے باپ کو ذبح کروں گا۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ۔ اس کے بعد پھر آپ نے تلوار کا ایک ہی وار کیا تھا کہ ارسو پہلوان کھیرے کی طرح ایسا دو حصوں میں پھٹا اور کٹا ہے کہ لوگ دیکھ کے حیران ہو گئے، بھگدڑ مچ گئی کہ حضرت قاسم کا یہ حال ہے۔ پھر آپ نے آواز دیا حل من مبارزن، حل من مبارزن، کون ہے جو میرے مقابلے میں آ جائے؟ اللہ اکبر، لوگ ڈر گئے، سہم گئے۔ عمر سعد کہتا الگ الگ طریقے سے اگر لڑائیاں کرو گے تو ان کا جواب دینا محال ہو جائے گا، اس لیے سب مل کر کے ایک بارگی حملہ کرو۔ سب لوگ المختصر مل کے حملہ کرتے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو تلوار لگی، آپ نے فوری اپنے جو ہے آپ نے فرمایا ادری کرنا، آپ نے فرمایا مجھے آپ لے لیجئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت قاسم کی لاش کو اٹھاتے ہیں اور لے کے چلے گئے، خیمے کے قریب رکھ دیا۔ اس طریقے سے جانے سارانے اہل بیت قربان ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت علی اکبر کی شہادت ہو گئی۔ حضرت عباس علمبردار جن کی شہادت نہر فرات پر سکینہ کے پیاس کو بجھانے کے لیے جو پوری طاقتوں کا استعمال کیا تھا، وہاں جو ہے آپ پانی لینے پہنچے تھے تو آپ کے دونوں بازوں کو شہید کر دیا گیا، دونوں بازوں کو کاٹا گیا۔ پھر اس کے بعد مشکیزے کو ہونٹ میں آپ نے اٹھایا، پھر مشکیزے کو تیر سے چھلنی کر دیا گیا، اس لیے کہ پانی کا ایک قطرہ اگر اولاد رسول کے گھر میں پہنچ جائے گا تو اس سے لڑائیاں حرام ہو جائے گی۔ حضرت عباس علمبردار بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد اس طریقے سے ایک ایک بات دیگر، سب سے اخیر میں حضرت علی اکبر جو امام حسین کے بیٹے تھے، اللہ اکبر، آگے بڑھے، ابا مجھے اجازت دیا جائے۔ آپ نے کہا بیٹا میں تمہیں کیسے اجازت دوں؟ المختصر، آپ نے انہیں بھی اجازت دیا۔ آپ میدان کارزار میں گئے، دشمنوں کے سامنے جم کے مقابلہ کیا، اور اس کے بعد مقابلہ کرنے کے بعد سب کے لوگوں کو، کتنے لوگوں کو واصل جہنم کر کے آخر میں آپ نے پھر جام شہادت کو نوش کر لیا۔ اس کے بعد زین العابدین نے کہا ابا حضور ہم بھی جانا چاہتے ہیں۔ آپ کو کہا میرے بیٹے تمہارے اوپر تو پورے خاندان کی ذمہ داریاں ہیں، ان جو ہے شہزادیوں کی ذمہ داریاں ہیں، جو ہمارے پاس نبی کی دی ہوئی امانتیں ہیں اس کو قوم میں کون تقسیم کرے گا بیٹا؟ اس لیے تم کو نہیں جانا ہے، تم سے ہمارے نسل کی نشانیاں چلیں گی۔ اللہ اکبر، آخر میں حضرت علی اصغر کے لیے خیمے میں شور مچا، انہیں آپ پانی پلوا دو۔ آپ المختصر لے کے خیمہ میں نہر فرات کے قریب پہنچ گئے اور وہاں لوگوں سے کہا یہ چھوٹا سا بچہ پیاس کے لیے پلک رہا ہے، تم انہیں اللہ کے واسطے پانی دے دو۔ حسین کو پانی نہیں چاہیے مگر یہ چھوٹا سا ننھا منھا 6 مہینے کا بچہ ہے۔ اور ملا بدماش کہتا ہے کہ پھول کے پتی سے کٹ سکتا ہیرے کا جگر، نرم نادا پر کلام نرم نازک بے اثر۔ انہیں پانی دے دیا جائے تو یہ ایسے چنگاری ہے کہ جس چنگاری کے بدولت پورا ایریا خاک ہو سکتا ہے۔ یہ محمدی کچھار کے وہ پھول ہے، یہ کوئی پھول تازہ ہو گیا تو کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ آخرکار ہرملہ نے ایک ایسی تیر چلائی کہ جو حلقوں میں علی اصغر کو چھیدتا ہوا بازوئے حسین میں پیوست ہو جاتا ہے۔ میرا امام ان جو ہے تیر کو نکالتا ہے، حلقوں میں علی اصغر سے تیر نکلی، اتنا خون کا پھوارا بہا کہ میرے امام نے اس خون کو تھام لیا، خون کو اپنے ہتھیلی میں لیا، زمین کی طرف ڈالنا چاہا۔ زمین کو اللہ بولنے کے لیے قوت گویائی عطا فرمائی۔ زمین آواز دیتی ہے اے امام حسین، اگر علی اصغر کا خون میری طرف پھینک دیا تو قیامت تک کوئی ہری چیز نہیں اگاؤں گی۔ امام عالی مقام اس خون کو آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہیں، آسمان میرے شہزادے کے خون کو تو قبول کر لے۔ آسمان سے آواز آتی ہے اے امام عالی
علی مقام اگر علی اصغر کا خون میری جانب پھینک دیا گیا تو قیامت تک پانی کا ایک قطرہ زمین پہ نہیں گرنے دوں گا۔ وارے امتحان کس طریقے سے ہو رہا ہے، قرآن ایک طرف کہتا وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ قرآن جبھی تو کہہ رہا ہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کہیں تمہارے جانوں میں کمی کر کے، کہیں تمہارے مالوں میں کمی کر کے، کہیں تمہارے کھیتیوں میں کمی کر کے۔ اور جو انسان ان چیزوں کی کمی ہونے پر اللہ کا شکریہ ادا کرے، مصیبت پہنچے تو کہہ دے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں، تو ان کے لیے جنت کی بشارتیں ہیں، جنت کی بشارتیں ہیں۔ آخرکار میرے تھوڑی دیر 10 منٹ انشاءاللہ امام حسین کے ساتھ کرنے کے بعد کسی منٹ دیتا ہوں۔ درود پاک پڑھیے اللہ۔ امام علی اصغر کہ خون کو زمین نے قبول نہیں کیا، آسمان نے قبول نہیں کیا، اپنے پیشانی میں آپ نے خون علی اصغر کو مس کر لیا۔ اس کے بعد لاشلا کو لے کر کے آپ خیمے میں تشریف لائے۔ سیدانیہ دیکھ کے بے ہوش ہو گئی، رونے لگی، یا اللہ ان ظالموں نے اس بچے کو بھی نہ بخشا ہے۔ آخر میں میرے امام کا نمبر آیا، امام علی مقام حضرت زینب سے فرماتے ہیں اے زینب کو بلایا، حضرت بیمار زین العابدین ہیں، سیدانیہ ہیں، مقدس بیویاں ہیں، آپ سب سے اجازت لیتے ہیں۔ ایک ہنگامہ محشر خیمے میں برپا ہو گیا۔ میرے امام آپ ہم لوگوں کو یہاں کس کے حوالے اس میدان اس جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان بھیڑیوں کے حوالے ہمیں چھوڑ کے کس کے سہارے پہ جا رہے ہیں؟ میرے امام اللہ اکبر حضرت زین العابدین سے آپ نے تسلی کی۔ اس کے بعد سکینہ قدموں میں لپٹ گئی، عرض کیا کہ اے ابا حضور آپ کس کے سہارے ہم کو چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اب ہمیں تسلیہ کون دے گا؟ کس کے سینے پہ ہم اپنے سر کو رکھ کے سوئیں گے؟ اللہ اکبر شہر بانوں سے بھی آپ نے اجازت مانگی۔ اس طرح حضرت زینب سے آپ فرماتے ہیں اے میری بہن زینب تیرے ہاتھوں میں اللہ اکبر اب میرے بعد ساری ذمہ داریاں تیرے سر ہے۔ اے میری بہن تیرے ہاتھوں میں بیڑیاں ڈالی جائیں گی، کل سے صبر کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنا۔ اب یہ خاندان کی ساری ذمہ داریاں تمہارے حوالے ہے، اس خیمے کی ذمہ داریاں تمہارے حوالے ہے، اور ان سارے لوگوں کو حفاظت سے لے کر کے مدینہ تک پہنچانا یہ تمہاری ذمہ داریاں ہیں۔ المختصر خیمے کے اندر گئے اور آپ نے پرس کو کھولا، اپنی امی کی دی ہوئی کچھ امانتیں ہیں اس کو نکالتے ہیں، اور نکالنے کے بعد اس کو جلدی اللہ اکبر آپ نے ذوالفقار حیدری کو لیا، امام رسول کو اپنے سینے اپنے سر پہ باندھا۔ اس کے بعد سیدہ طاہرہ کی وہ نشانی تھی جو اللہ کے رسول نے اپنے بیٹی کو، اپنی مقدس شہزادی کو جب حضرت علی کے ساتھ رخصت کیا تھا تو جو سامان یعنی وہ روپٹا جس میں 72 پیوند لگے تھے، اللہ اکبر سیدہ زینب فرماتی ہے بھیا یہ وہی روپٹا ہے جس کو میرے نانا جان نے اپنی شہزادی فاطمہ کو دیا تھا۔ میری امی نے اسے کہا تھا اے میری بیٹی زینب کربلا میں میرا حسین جب جائے گا جہاں دشمنوں کا مقابلہ ہوگا تو میرے اس روپٹے کو پھاڑ کے میرے شہزادے کے پیٹھ میں باندھ دینا، جو طاقت کا کام کرے گا، جو ڈھال کا کام کرے گا۔ اللہ اکبر ان چادر تطہیر کو حضرت امام علی مقام اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور حضرت علی شیر خدا کا وہ ذوالفقار اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں۔ آپ اس کے بعد نکلے ہیں، خیمے سے باہر نکلے ہیں۔ المختصر بڑی تیزی کے ساتھ بتا دوں، آپ جب پہنچ گئے خیمے کے اندر، خیمے سے باہر ہوئے، یزیدیوں کے سامنے آپ پہنچتے ہیں۔ آپ نے اتمام حجت کے لیے پھر تقریر فرمائی کہ میں نبی کا نواسا ہوں، میں جنتی جوانوں کا سردار ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، علی کا لال ہوں، میں اس لیے نہیں آیا ہوں اپنے بنیاد پر، میں نے بلایا گیا ہوں، فلاں لوگوں نے اتنے خطوط مجھے بھیجے تھے، ان خطوط کی بنیاد پہ میں یہاں آیا ہوں۔ آخرکار آپ نے اس طرح فرمائی، شمر پدماس نے کہا، کچھ جملہ کہا، کچھ باتیں کہی، میرے آقا حسین کے کانوں تک پہنچ گئی۔ میرے آقا حسین فرماتے ہیں شمر پدماس اگر تمہیں یہ باتیں جھوٹی لگ
لگ رہی ہے تو میرے آقا کی حدیث تم نے نہیں پڑھی ہے, نہیں جانتے ہو. میرے آقا کے بارے میں تم تو یہ جانتے ہو کہ میں ان کا بیٹا نواسا ہوں کہ نہیں ہوں, علی کا بیٹا ہوں کہ نہیں ہوں, فاطمہ کا لال ہوں کہ نہیں ہوں. یہ باتیں تو ہیں. آخرکار آپ نے کہا, شمر کہتا ہے باتیں کم کیجئے, آپ جلدی کیجئے, اس لیے کہ یا تو آپ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں, یا تو یزید کی بیعت کو مان لیں, یا تو جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. میرا امام کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے. آخرکار آپ نے کہا ٹھیک ہے, جنگ کی تیاریاں مکمل ہو گئی. اب محمدی کچھار کا شیر اپنے سواری پہ سوار ہو رہا ہے. اس کے بعد پھر خیمے میں آتا ہے, پھر لوٹ کے پہنچا ہے. جیسے پہنچا دشمنوں کو ایک ایک بات دیگرے آپ نے, ایک کا نام بدر ابن سہیل ہے, وہ سب سے پہلے آگے بڑھا, جو عراق اور عجم کے درمیان کئی ہزار پہلوانوں کا سردار مانا جاتا ہے. وہ بدر ابن سہیل آگے بڑھا. امام سے لڑنے کے لیے بہت بال کے عمر ساتھ انہیں بچا کے رکھا تھا. جب آگے بڑھا میرے امام نے تلوار ایک ہی ماری اور چند ہی لمحوں میں کھیرے خربوزے کی طرح تو ٹکڑوں میں ہو گیا. اس کے بعد ایک یسیر نام کا آگے بڑھا. اس کے بعد اس طریقے سے دشمنوں کی تعداد بڑھتی گئی. میرا آقا حسین انہیں واصل جہنم کرتا چلا جا رہا ہے. عمر سعد کہتا ہے ان سے اس طرح پیش نہیں پاؤ گے, سب لوگ ایک بارگین پہ حملہ کرو, ورنہ یہ اگرچہ 3 دن کے بھوکے ہیں, 3 دن کے پیاسے ہیں, مگر یہ جان کی پرواہ نہیں کرتے. اے محمد کے گھرانے کے پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں, مرجھایا نہیں کرتے. اللہ اکبر. ان پھولوں کا حال یہ ہے کہ کئی روز پانی نہیں ملتا مگر مرجھانے کا نام نہیں آتا ہے. ایسے محمدی کچھار کے شیر ہیں. سب لوگ مل کے ایک بارگی حملہ کرو. آخرکار ہر طرف سے حملہ ہونا شروع کیا ہوگا. میرا امام جب تلوار حیدری کو چلاتا ہے, قسم خدا کی آسمان کے فرشتے نظارے دیکھ رہے تھے, زمین کے ذرات تماشا دیکھ رہے ہیں کہ میرا امام اس عمر میں جب اپنے تلوار کو میسرہ کی طرف گھماتا ہے تو میسرہ کے لوگ کھیرے خربوزے کی طرف کٹ رہے ہیں, میمنہ کی طرف بڑھتا ہے تو کھیرے خربوزے کی طرف کٹ رہے ہیں. اس طرح جدھر میرے آقا حسین کی سواری پڑ رہی ہے لوگ کرتے جا رہے ہیں. لوگ دیکھ کے حیران ہو گئے. محمدی کچھار کے شیر کی یہ طاقت ہے. اللہ اکبر. قربان جاؤ, نہیں انہیں معلوم تھا یہ علی کا لال ہے, علی کا خون اس کے سینے میں دوڑ رہا ہے, ان کے رگوں میں علی کا پاک خون دوڑ رہا ہے. اللہ اکبر. قربان جاؤ. جدھر آپ کی سواری حیدر ذوالفقار اٹھ رہی ہے ادھر میسرہ اور میمنہ پہ قبضہ, کبھی میمنہ پہ قبضہ, کبھی میسرہ پہ قبضہ. اس طرح لوگ کرتے جا رہے ہیں. آخرکار اذان کا ٹائم ہو گیا, ظہر کے اذان ہو رہی ہے. ایک دشمن اچانک ایک تیر آپ کے پیشانی پہ مارتا ہے. جیسے پیشانی پہ تیر لگی خون کا پھوارا بہا. میرے آقا حسین سواری سے نیچے آ گئے. جب سواری سے نیچے آ گئے سب لوگ ایک بارگی حملہ کرنا چاہے, تیروں کی بوچھار امام پہ کرنا شروع کیا. میرے امام کا سارا بدن تیر سے چھلنی ہو گیا. اس کے بعد میرے امام علی مقام جب آپ تلوار کو سونپتے ہیں زمین پہ اترنے کے بعد اور نظر کو اٹھایا ہے, علماء فرماتے ہیں اس ٹائم میرے آقا حسین کے نظروں میں جمال مصطفیٰ اس طرح بسا ہوا ہے کہ جلوے جمال, جلوے نبی اس طرح آیا ہوا کہ لوگ دیکھتے ہیں. عمر دیکھتا ہے, شمر دیکھتا ہے. شمر دل جوشن نے نظروں کو دیکھا اور سب نے دیکھا, سنان نے دیکھا, کہا اللہ اکبر, بھگدڑ مچ گئی, بھگو. اتنی تیزی سے لوگ بھگنا شروع کیے. میرا امام جدھر رک کرتا ہے لوگ چہرے حسین کو دیکھ کر میرے حسین کے آنکھوں میں نبی کا نور دیکھ کے لوگ حیران ہو گئے. اس کے بعد میرے امام کچھ دیر کے بعد آپ کھڑے ہیں مگر کوئی قریب آنے کی ہمت نہیں کرتا. میرے امام کے قریب کوئی نہیں آتا. اس کے بعد یہ شمر اور سنان اور دل جوشن جیسے پرماس کچھ آگے بڑھے, تلوار کو سونپنا چاہا انہیں شہید کر دیا جائے. میرے امام نے کہا ٹھہرو, ابھی مجھے نماز پڑھ لینے دو, میں نماز پڑھ لوں گا, میرے جسم سے میرے سر کو جدا کر دینا. اللہ اکبر. میرے امام نے سجدے کے لیے, آخری سجدہ کے لیے آپ کھڑے ہو گئے جو حضرت علی شیر خدا نے وصیت فرمائی تھی کہ کوفہ کی جامع مسجد میں میرے فجر کی نماز میں ایک سجدہ ادھورا رہ گیا ہے, اس سجدے کو کون میرا بیٹا پورا کرے گا. 17 بیٹوں میں میرے امام علی مقام
सलाम ने जो वहां वादा किया था कुफा की जमीन पर कि मैं अब्बा हुजूर उस एक सजदा की तकमील आपका बेटा हुसैन करेगा। इमाम आली मकाम सजदे के लिए अपने पेशानी को जमीन पे रखा है। सिमर दिल जौसन ने ऐसी तलवार मारी कि आपका सर सजदे में हुआ तो फिर वो सर दोबारा ना उठ सका, दोबारा ना उठ सका। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मोहतरम सामईन कराम, मेरे इमाम की जंग कुछ लोग कहते हैं सरदारी के लिए थी, नहीं जी। मेरे इमाम अल्लाह अकबर लोग इतराज करते हैं, इमाम आली मकाम के जान के जब प्यासे यजीदी भेड़िए थे तो मेरे इमाम को पहले करबला में चले जाना चाहिए था। अगर मेरे इमाम पहले करबला में चले गए होते तो अली अकबर की जान नहीं जाती, हजरत कासिम की जवानी नहीं लुटती, हजरत अब्बास शहीद नहीं होते, हजरत ज़हीर शहीद नहीं होते, पूरा खानदान शहीद नहीं होता। इसलिए मेरे इमाम को पहले जाना चाहिए था। जबकि आपने तारीखों में देखा है मेरे इमाम के बाद फिर कोई तलवार नहीं चली, मेरे इमाम के बाद कोई शहीद नहीं हुआ, मेरे इमाम के बाद कोई लड़ाई नहीं लड़ी गई। अल्लाह अकबर करबला में तारीख बताती है। आज वही एतराज लोग करते हैं कि मेरे इमाम को पहले चले जाना चाहिए था। अगर मेरा इमाम पहले चला गया होता तो मुकद्दस खानदान के महकते हुए फूल बच जाते, नन्हे अली असगर बच जाते, औनो मोहम्मद बच जाते और शुहदा बच गए होते, मेरे इमाम शहीद हो गए होते। मगर आओ, मैंने इमाम से पूछा, मेरे इमाम आलम ख्याल में, मेरे इमाम आप तरह चले गए होते तो आपके शहादत के बाद और लोग बच गए होते। तो उसका दो जवाब है। एक जवाब तो यह है, अल्लामा मौलाना इंसाफ रजा साहब किबला बैठे हैं, कभी आपके कस्बा ललौली में जलसा होता होगा तो आप जलसे के हेडिंग देखे होते होंगे। 2 महीना पहले, 4 महीना पहले जलसे के लिए एक पोस्टर तैयार होता है। उस पोस्टर में किनारे किनारे छोटे मुकर्रिरों का नाम रहता है और जब से सबसे खुसूसी होता है उसका बड़े हेडिंग में नाम, बेशक सही है, मोटे लफ्ज लगता है प्रिंट किया हुआ, मोटे हेडिंग में बड़े मुकर्रिर का नाम और किनारे किनारे पोस्टर के हाशिए पर छोटे छोटे लोगों का नाम रहता है। अल्लाह अकबर। देखते हैं कि पोस्टर में उसके बाद जब जलसा शुरू होता है, अल्लामा इंसाफ रजा साहब किबला की सदारत में जलसा शुरू हो गया तो पहले कोई नात पढ़ता है, फिर उससे बड़ा छोटा सा खतीब पेश किया जाता है, फिर उससे थोड़ा और बड़ा खतीब पेश किया जाता है, फिर उससे और बड़ा खतीब पेश किया जाता है, सबसे आखिर में मुकर्रिर खुसूसी पेश होते हैं। सबसे आखिर में मुकर्रिर खुसूसी। अब इसके बाद जलसा खत्म, इसके बाद जलसा नहीं होगा। आप जरा ज़हन में रखें, अल्लाह अकबर। इमाम का आखिर पहले करबला में क्यों नहीं गए, बात क्या है? अल्लाह अकबर। जरा इसको बहुत गौर से सुनिएगा और अपने सीने में रखिएगा। मैंने इमाम से पूछा, मेरे इमाम आप ही चले गए होते पहले तो कम से कम आपके पीछे लोग बच गए होते। मेरा इमाम जवाब देता है, सवाल करने वाला सुन, एक बात तो सही है, अगर मैं पहले चला गया होता तो मेरे पीछे लोग शहीद होने से बच गए होते। मगर मैं जब करबला में गया था तो सरदारी की जंग लड़ने नहीं गया था, मालदारी की जंग लड़ने नहीं गया था, बल्कि मैं करबला में जो जंग लड़ा था तो इस्लाम का किला तामीर करने गया था। और किला तामीर करने के लिए, किला यानी दीवार के तामीर करने के लिए, किसी मकान को बनाने के लिए हर तरह के मटेरियल की जरूरत पड़ती है। उसके लिए ईंटा भी चाहिए, उसके लिए मोरंग भी चाहिए, उसके लिए सीमेंट भी चाहिए, उसके लिए पानी भी चाहिए, उसके लिए सारे मटेरियल की जरूरत है। जब सारे मटेरियल इकट्ठा होते हैं तो वो घर तामीर होता है। सवाल करने वाला सुन, जब मैं तामीर इस्लाम के घर की करना चाहा करबला में, इस्लाम का घर तामीर हो जाए तो उस तामीर के लिए मैंने बुनियाद में जहां खंडों की जरूरत पड़ी है और मोहम्मद को रख दिया है। जहां जो है, जहां रोड़ों की जरूरत पड़ी है वहां हजरत अली असगर को रख दिया है। जहां ईंट की जरूरत पड़ी हजरत कासिम को रख दिया, जहां ईंट की जरूरत पड़ी अली अकबर को रख दिया, अली अकबर को रख दिया, हजरत ज़हीर को रख दिया, हजरत हबीब को रख दिया, हजरत कासिम को रख दिया, हजरत अब्दुल्ला को रख दिया, हजरत अली अकबर को रख दिया, हजरत अली के शहजादों को रख दिया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुस्लिम को रख दिया। इस तरह दीवार तामीर करता जा रहा था और सबको एक के बाद बिगड़े रखता जा रहा था। दीवार मुकम्मल होती जा रही थी। जब
پڑی رکھ دیا، حضرت قاسم کی ضرورت پڑی رکھ دیا، حضرت اکبر کی ضرورت پڑی رکھ دیا، حضرت عبداللہ ابن مسلم کی ضرورت پڑی رکھ دیا، حضرت مسلم بن عقیل کی ضرورت پڑی رکھ دیا، سب کو رکھتا چلا گیا، دیوار مکمل ہو گئی، جب چھت کا نمبر آیا تو سب سے اخیر میں اپنی جان کو قربان کر کے چھت کا کام مکمل کر دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ حسین اصل میں مرگ عظیم ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام تیری نفس نہ ڈوبے گی حد تک، تیری رگوں میں کوہ رواں چار یار کا، حدیث عشقی ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں، حدیث اس کی روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے، جبین کفر پہ ہم نعرہ تکبیر لکھ دیں گے، ہمارے جسم میں ہر دم حسینی خون رہتا ہے، جہاں پہ کربلا دیکھیں گے ہم شبیر لکھ دیں گے۔ محترم سامعین کرام، ایک آخری بات، آپ گھبرائے نہیں، بتا کے میں بند کر رہا ہوں، انشاءاللہ 2 منٹ کے اندر اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ آپ حضرت علامہ انصاف صاحب کے چہرے کو دیکھیں، ایمان پیدا ہوتا ہے۔ امام علی مقام شہید ہو گئے، درود پاک پڑھنے اللہم صلی اللہ علیہ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مولانا محمد بن عبادی یا رسول اللہ۔ امام علی اکبر شہید ہو گئے، حضرت عبداللہ ابن مسلم شہید ہو گئے، حضرت عباس شہید ہو گئے۔ مسئلہ ہے، انہیں کربلا میں شہادت ملی، انہیں جب اللہ اجرتا کرے گا تو ایک شہید کا ثواب عطا کرے۔ کتنے شہید کا ثواب ملے گا؟ امام حسین کو ایک شہید کا ثواب، علی اصغر کو ایک شہید کا ثواب، حضرت قاسم کو ایک شہید کا ثواب، اور محمد کو ایک شہید کا ثواب، حضرت عبداللہ ابن مسلم کو ایک شہید کا ثواب، حضرت مسلم بن عقیل کو ایک شہید کا ثواب، یعنی جو اپنی جان کو شہید کر دیے انہیں ایک شہید کا ثواب ملے گا۔ مگر آؤ آج میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، اپنی قسمت پہ ناز کرو کہ رسول کے کتنے پیارے امتی ہو۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو کربلا میں شہید ہوا انہیں ایک شہید کا ثواب ملے گا، جو خندق میں شہید ہوئے انہیں ایک شہید کا ثواب ملے گا، جو بدر میں شہید ہوئے انہیں ایک شہید کا ثواب ملے گا، جو احد میں شہید ہوئے انہیں ایک شہید کا ثواب ملے گا، جو لغوری کے علاقے میں شہداء لیٹے ہیں انہیں ایک شہید کا ثواب ملے گا، جو بہرائچ میں شہید ہوئے انہیں ایک شہید کا ثواب ملے گا۔ مگر میرے آقا کے امتیوں اپنی قسمت پہ ناز کرو، میرے آقا فرماتے ہیں من تمسکا بے سنتی اندا فساد امتی، بہوا میں تو شہید اس بگڑے ماحول میں، میرا چاہنے والا جو میری ایک سنت پہ عمل کرے گا اللہ اس کو ایک شہید کا ثواب نہیں بلکہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا۔ زندہ باد، ماشاءاللہ، بہت 100 شہیدوں کا ثواب، یعنی اس بگڑے ماحول میں میرے آقا فرماتے ہیں جو میری سنت پہ عمل کرے گا، جو میری مردہ سنت کو زندہ کرے گا اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا۔ یعنی اگر کوئی شراب پیتا ہو اس کو سختیوں سے ڈانٹو تو 100 شہید کا ثواب ملے گا، کوئی جوا کھیلتا ہو سختیوں سے ڈانٹا جائے تو ڈانٹنے والے کو 100 شہید کا ثواب ملے گا، اگر کھڑے ہو کے پانی پیتا ہے تو اس کو ڈانٹو 100 شہید کا ثواب عطا ہوگا، بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا ہو تو داہنے ہاتھ کی تنبیہ کیا جائے 100 شہید کا ثواب عطا ہوگا، اور جو گنڈا گردی کرتے ہو اپنی آنکھوں کو آوارگی میں گزارتے ہو، جو محلے میں نوجوان طرح طرح کے کتوں کی طرح گھوم کے آوارہ گردی کرتے ہو، ایسے نوجوان کو جو انسان اصلاح کی دعوت دے گا میرے آقا فرماتے ہیں اس کو 100 شہید کا ثواب عطا ہوگا۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، اے بتا کہ قافلہ کیسے لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، میرے رہبری کا سوال ہے، بزدل تیرے جگر میں اگر خون نہیں رہا چوڑی خرید لے تو تلوار بیچ کر، ہم مسلمان ہیں سفینے میں بھور رکھتے ہیں، ہم تو اللہ کی رحمت پہ
نظر رکھتے ہیں، ہم بلائیں گے تو آ جائیں گے طیبہ والے، اب بھی کچھ لوگ دعاؤں میں اثر رکھتے ہیں۔ ہمارا توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم۔ اٹھے صاحب